الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ آئیے سیشن کے آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارا تنظیمی طریقہ کار بھی ہے کہ ہر سیشن اور مشورہ اجتماع یا جامعات و مدرسۃ المدینہ کے درجوں کی کلاسز کے آغاز سے قبل بھی حمد و نعت منقبت سے ابتدا کی جاتی ہے۔ اور میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ سے یہاں سے عرض کیا تھا کہ آپ دعائے مدینہ، تلاوت قرآن پاک اور نعت کی ترکیب کر لیجئے، تو مجھے امید ہے کہ آپ دعائے مدینہ سے یقیناً فارغ ہو چکے ہوں گے۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں ہم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ علم دین تربیت، علم دین میں نیت یہاں سے آپ کو کروا رہا ہوں، آپ ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل کہتے رہیے تاکہ آپ کو بھی نیتوں کا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 1، علم دین تربیت سیکھ کر دوسروں کو سکھاؤں گا۔ نمبر 2، پہلے سے ہی ضروری اشیاء قلم پینسل وغیرہ اپنے پاس رکھوں گا تاکہ بر وقت اس کا استعمال کر سکوں اور دوسروں سے مانگنے کی زحمت نہ ہو۔ نمبر 3، ذہن کو حاضر رکھوں گا، خاص باتیں پوائنٹ وغیرہ میں تحریر کر لوں گا۔ ممکنہ صورت میں موبائل لازمی بند رکھوں گا ورنہ سائلنٹ پر اس کو سیٹ کر دوں گا۔ سیشن کے آخر میں اخلاص نیت کے ساتھ جائزہ فارم بھروں گا۔ موقع ملنے پر پروفیشنل تجربوں کی مثال دے کر واضح کروں گا تاکہ سب کے تجربے میں اضافے کا باعث بن سکے۔ نیز حسب حال اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اور جو اچھی نیتیں آپ کرنا چاہیں کر لیں، کیونکہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقینا آپ کی اسکرین پر اسکرین ہماری شیئر ہو چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اسکائپ کے تھرو بھی ہم کو رسپانسز مل رہے ہیں۔ ڈی ایم بننگ گروپ اے پر شاہد نواز صاحب ہیں، یہ محمد یہ مستبین رضا اتاری صاحب ہیں، شاہد نواز ہیں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ اور دوسری یہ ہمارے باب الاسلام کیمپس لطیف آباد، اور اس طرح سے مختلف سیشنز اور جگہوں سے ہمیں رسپانسز آپ کے آئے ہیں۔ سیشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اسکرین شیئر ہو چکی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین پہ آپ کے سامنے یقیناً کلائنٹ سروس ایکسلنس کا ٹائٹل جو واضح ہو رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا سیشن جو ہے، اس سے پہلے بھی ٹریننگ ڈپارٹمنٹ آپ کے لیے مختلف ٹریننگ سیشنز اور ٹریننگ پروگرامز ارینج کرتا رہا ہے، جو آپ کے لیے یقیناً بہت ہی بینیفیشل اور آپ کی پروفیشنل سکلز کو شارپ کرنے میں، اس کو بڑھانے میں بڑے ہی سود مند ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کے رسپانسز نے بھی، اور پھر آپ کے پرفارمنس میں، ایفیشنسی میں آنے والی ڈیولپمنٹ اور ایویلویشن کے تھرو جو ہم نے اس میں جج کیا، وہ یہ سب چیزیں پروف کرتی ہیں کہ یقیناً اس سے آپ کو فائدہ ہوا بھی اور ہوتا بھی ہے۔ ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ ریفریشر کورسز، اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کورسز جو ہوتے ہیں، وہ کسی بھی پروفیشن میں، کسی بھی امپلائی کے لیے، کسی بھی انڈیویجول کے لیے بہت ہی سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ تو آج کا سیشن اسپیشلی یہ جو ڈیزائن کیا گیا ہے ہمارے
ناظمین حضرات جو گئے, ہیڈ ٹیچرز ہو گئے, اس کے علاوہ جو ہمارے فرنٹ ڈیسک کہنا چاہیے فرنٹ ڈیسک اسٹاف جو ہوتے ہیں جن کا کام پیرنٹس ڈیلنگ کرنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ وزٹرز کو میٹ کرنا ہوتا ہے, تو یہ ان کی تربیت کے سلسلے میں ہے, رائٹ. اپنے ریسرچ اور اپنے ایکسپیرینسز سے اور آپ لوگوں سے ملنے والے جو ویوز ہیں ان کے تحت اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور اس کے علاوہ جو مجلس سے ہم کو ڈائریکشن ملی, انسٹرکشن ملی, ٹھیک ہے, تو اس کے تحت یہ جو سیشن ڈیزائن کیا گیا ہے, رائٹ, تو وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج شیئر کریں گے اور یہ جانیں گے کہ اس کی کتنی افادیت ہے, کتنی اہمیت ہے. میں بتاتا چلوں یہاں پر ایک بات کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں, چاہے وہ کوئی ایجوکیشنل آرگنائزیشن ہو یا کارپوریٹ سیکٹر ہو, تو یہ جو ہمارا اسٹاف ہوتا ہے نا, جو جس کو ہم فرنٹ ڈیسک اسٹاف بھی کہہ سکتے ہیں, یا وہ اسٹاف جو کہ ہمارے کلائنٹ سے, ہمارے کسٹمر سے جو فرسٹ ڈیلنگ کرتا ہے, یا اس کے علاوہ وہ ان کی کمپلینس یا ان کے ایشوز کو سالو کرتا ہے, ان کو ریزالو کرتا ہے, ٹھیک ہے. دس از بیسیکلی اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ از دا فیس آف اینی آرگنائزیشن. کسی بھی آرگنائزیشن کا چہرہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا فرنٹ ڈیسک اسٹاف ہوتا ہے, یا ہم اس میں اپنے ناظمین کو, اگر ہم آئی یو سی, کیونکہ ظاہر بات ہے ہمارے دارالمدینہ میں 2 اہم سسٹم جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ان پروگریس ہیں, اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں, اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. ایک آئی ایس ایس اسلامک اسکول سسٹم, اس کے علاوہ ایک ہے ہمارا دارالحفاظ, ٹھیک ہے. دارالحفاظ میں ہمارے ناظمین ہوتے ہیں جو کہ جہاں پر ظاہر بات ہے ہمارے یعنی مدنی منع جو ہیں زیر تربیت ہوتے ہیں, زیر تعلیم ہوتے ہیں, تو وہاں ناظمین ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے نہ صرف مینیجیریل ایشوز کو سالو کرنا یا مینیجیریل رسپانسبلٹیز کو لک آفٹر کرنا, ایجوکیشنل فنکشن کو لک آفٹر کرنا, بلکہ ہمارے کلائنٹس کو, ہمارے کسٹمرز یعنی پیرنٹس کو بھی ڈیل کرنا, ٹھیک ہے. اس طرح آئی ایس ایس کے اندر جو اسلامی بھائی ہمارے اسلامک سسٹرز جو ہوتی ہیں وہ پردے میں اندر یعنی کہ بچوں کی والدہ وغیرہ کو ان کو ڈیل کرنا ان کا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایجوکیشنل پروسیس کو کیٹر کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے آئی یو سی اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ ان کا کام ہوتا ہے جو پیرنٹس یعنی کہ فادرز وغیرہ کو ڈیل کرنا, ٹھیک ہے. تو ان کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے, اور اگر ایک پروفیشنلزم یعنی کہ ایک پروفیشنل وے جو ہے ان کو ڈیل کرنے کا, اگر اس کو اڈاپٹ کیا جا سکے, اس کو کیری کیا جا سکے, تو اس کے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں, اور اگر نہیں اس کو کیٹر کیا جا سکے تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالی ہم جانیں گے. اور ایک ناظم یا ایک آئی یو زی یا ایک ٹی یو زی یا کسی بھی ایک ایسا اسٹاف ممبر جس کی دیگر رسپانسبلٹیز کے ساتھ ساتھ جس کا کام کلائنٹس کو بھی فیس کرنا ہے, کلائنٹس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. ہمارے کلائنٹس یقیناً پیرنٹس ہیں, پیرنٹس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, پیرنٹس کی بھی کمپلینس کو ریزالو کرنا ہے, ان سے ملنے والے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے, یہ ہے. تو اس کو کن کن مدنی پھولوں پہ عمل کرنا چاہیے, اور وہ کن کن باتوں کا اگر مد نظر نہیں رکھتے تو ان کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں, انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے. آئیے اپنے سیشن کے لرننگ آؤٹ کمز کی طرف بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں آج سیشن کے ہمارے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں. جیسے کہ ہم پہلے بھی سیشنز میں ذکر کرتے رہے ہیں, کسی بھی ٹریننگ سیشن کے لرننگ آؤٹ کمز اور اس کے اہداف کا تعین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے آج کے سیشن کے لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آج کے سیشن کے اختتام تک ہم یہ پوری کوشش کریں گے, اپنی پوری کاوش اور پوری نیت ہماری یہ رہے گی انشاءاللہ کہ ہم فرنٹ ڈیسک ایٹیکیٹ سے آگاہ ہو جائیں, واقف ہو جائیں, یہ کیا ہیں, پیرنٹس اور وزٹرز کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے, کس طرح سے ان کو وارم ویلکم کرنا چاہیے, ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ والدین اور سرپرست کے سے. اچھا ہاں, اس کے علاوہ ہمیں ہماری یہ ریسرچ رہی ہے کہ جو فریکوینٹلی آسک کوسچنز, جو ہمارے پیرنٹس کو فریکوینٹلی آسک کوسچنز یعنی اسے زیادہ تر جو سوالات کیے جاتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے یا وزٹرز کی طرف سے, اس کے خاطر خواہ آنسرز, اس کے اپروپریٹ آنسرز صحیح ہے کیا ہم دے پاتے ہیں. اگر ہم دے پاتے ہیں تو مدینہ بہت اچھی ترکیب ہے, اور اگر کچھ کمی ہے, کہیں کوئی ایسی لوپ ہولز ہیں, ڈیفیشنسیز ہیں, تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آج ان لوپ ہولز کو بھی فلفل کر سکیں. اور ایف اے کیوز کیا ہے اور ان کے کس طریقے سے
کس نہج پہ آنسرز دیے جانا چاہیے. انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. بہت امپورٹنٹ یہ ہمارا دوسرا لرننگ آؤٹ کم ہے, کیونکہ اس کی بنا پر ہمیں کافی کمپلینس جو ہیں ریکارڈ کی گئی ہمیں ملی, اور ہمارے سینئرز, ہمارے جو یعنی کہ جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے ہمیں انسٹرکشن ملی. یہ انسٹرکشن کافی عرصے سے ہم کو ملی ہوئی تھی, جس کے اوپر ہمیں سیشن تیار کرنا تھا آپ کے لیے. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج اس کو بھرپور طریقے سے آپ تک پہنچائیں, تاکہ آپ بہتر طریقے سے ہمارے کسٹمرز یعنی ہمارے کلائنٹس یعنی ہمارے پیرنٹس ان کو بہتر طریقے سے آپ مطمئن کر سکیں, اور ایک اچھا جواب, اور ایک ایسا جواب جو کہ نہ صرف مطمئن کرے بلکہ ہمارے اپنی آرگنائزیشن یعنی ہمارے دارالمدینہ کا ایک اچھا پورٹری بھی ان کے ذہن میں کھینچے, یعنی ان کے ذہن کے کینوس پہ ایک اچھی تصویر بنائے, ایک نیگیٹو امپیکٹ نہ چھوڑے. یہ ہماری انشاءاللہ کاوش رہے گی. پھر تیسرا ہمارا ایک اہم لرننگ آؤٹ کم آج ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے اندر مثبت سوچ یعنی آپٹمسٹک ویژن, وسیع النظری, اچھی سوچ اپنی آرگنائزیشن یعنی اپنے دارالمدینہ کے لیے اپنے اندر انشاءاللہ اگر ہے تو اس کو فروغ دیں, اور اگر کسی وجوہات کی بنا پر کوئی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے تو اس کو دور کر سکیں. کیونکہ بینگ اے فرنٹ ڈیسک ڈیلر اور بینگ اے ناظم اور اے ہیڈ ٹیچر اور like someone who is catering that sort of responsibility, ہمیں پازیٹیو ہونا آرگنائزیشن کے لیے بہت ضروری ہے. بیکاز وی like many occasion ہماری آرگنائزیشن ہم کو ڈیفینڈ کرتی ہے, اور like being these all responsibilities ہم اپنی آرگنائزیشن کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو یہاں ہمارا کام ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا, اس کے پازیٹیو امیج کو پورٹری کرنا. اس کے لیے ہمارے اندر پازیٹیوٹی کا ہونا بہت لازم ہے. آئیے سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کے ایکسپیرینسز, آپ کے رسپانسز یقیناً بہت ویلیوبل ہوں گے. آپ کے رسپانسز ہم اسکائپ کے تھرو لیتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پلیز اپنی اٹینڈنس جو ہے, جیسے کہ آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کی گئی کہ اپنی اٹینڈنس ہم تک پہنچا دیجیے. یہ یہاں سے بنین مجلس راولپنڈی سے آیا نو وائس, یہاں سے ہم خود خاموش تھے, ڈیلیبریٹ سائلنس تھا, تو آپ پریشان مت ہوئیے. اس طریقے سے ضیاء کوٹ سے نو وائس اور فاروق نگر سے نو وائس آئی. آپ پلیز کنفرم کیجیے کہ آپ تک ہماری آواز کلیئرلی پہنچ رہی ہے, اس کو کنفرم کیجیے پلیز. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ضیاء کوٹ سے یس کا آنسر آ گیا ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ راولپنڈی اور فاروق نگر آپ لوگ بھی پلیز کنفرم کر دیجیے کہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے, اور پلیز اپنی اٹینڈنس شو کر دیجیے یا اسکائپ کے تھرو بھیج دیجیے کہ آپ وہاں کتنی اٹینڈنس ہے, موجود ہے, کتنے پارٹیسپینٹس جو ہیں یہ ٹریننگ لے رہے ہیں. جزاک اللہ. فاروق نگر سے بھی آواز آنے کا کنفرمیشن آ گیا ہے. پلیز اپنی اٹینڈنس مینشن کر دیجیے. آپ کی اٹینڈنس یہاں پر یقیناً ریکارڈ کی جائے گی. آپ جہاں جہاں ٹریننگ سیشنز یہ سنا جا رہا ہے, آپ اپنے اپنے کیمپسز کی اٹینڈنس شو کر دیجیے پلیز, کہ وہاں کیا اٹینڈنس ہے, کتنے پارٹیسپینٹس موجود ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی, ڈیزگنیشن کے ساتھ اٹینڈنس پلیز دیجیے گا کہ کتنے آیوزی ہیں اور کتنے آیوزی ہیں. اسی طریقے سے اگر ناظمین ہے تو ناظمین کہاں کہاں سن رہے ہیں. اس طریقے سے کافی آسانی ہو جائے گی یہاں پر ریکارڈ کرنے میں کہ کہاں ناظمین سن رہے ہیں, کہاں آیوزی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی ڈیزگنیشن کے ساتھ اٹینڈنس پلیز سینڈ کر دیجیے. جسے یہ ضیاء کوٹ سے آیا ہے, ضیاء کوٹ سے آیوزی سن رہے ہیں. اس طریقے سے اپنے کیمپس کا نام اور آیوزی سن رہے ہیں. یہ ضابطۂ اسلامک اسکول سسٹم ہوگا تو آیوزی سن رہے ہوں گے, اور اگر حفاظ ہوگا تو وہاں پر ضابطۂ اسلامی بھائی ہوں گے, ناظم ہوں گے. تو پلیز اپنے کیمپس کا نام اور آیوزی یا ناظم ہے یہ پلیز مینشن کر دیجیے, تو ہمیں اٹینڈنس مل جائے گی. ضیاء کوٹ جزاک اللہ, ماشاء اللہ ایکٹیو ورک آپ نے بتا دیا. ضیاء کوٹ سے یہ یقین اسلامک اسکول سسٹم ہے تو یہاں پر آیوزی سن رہے ہیں. جزاک اللہ. سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں جب تک یہ اس طرح آپ کی اٹینڈنس آ رہی ہے. ماشاءاللہ لاہور ایڈمن سٹی مکتب ذمہ دار آیوزی 3 2 اکاؤنٹس کا ایڈمیشن ذمہ دار. جزاک اللہ, ماشاءاللہ. بالکل اس طریقے سے ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہو جائے گا تو ہمارے لیے اٹینڈنس کرنا آسان ہو جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. ہم سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ٹھیک ہے. اچھا, ہم نے لرننگ آؤٹ کم ڈسکس کرنی ہے. آئیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. آئیے, سیشن کے آغاز میں ہی ہمارے سامنے ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے, اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں, آپ کے جو بھی جو آپ نے بینگ اپنی رسپانسبلٹی, اب چاہے آیوزی ہوں یا ناظم ہوں, چیزوں کو آپ نے فیس کیا ہے, وہ ہم سے آگاہ کریں گے, شیئر کریں گے, تو بڑا ہی زیادہ یہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب جیسے یہ آپ کے سامنے ہے, وٹ وڈ یو ریسپونڈ اف پیرنٹس آسک اباؤٹ دی فالوئنگ. آپ کی طرف سے کیا حکمت عملی ہوگی جب آپ سے والدین درجہ ذیل سوالات کریں گے. یعنی کہ آپ کے سامنے پیرنٹس آئے, چاہے آپ ناظم ہیں یا آپ آیوزی اسلامک اسکول سسٹم کے, تو اور آپ سے یہ 3 سوال آپ سے کیے گئے. ٹھیک ہے, جس سے مثال کے طور پہ آپ سے سوال کیا گیا ہو کہ دارالمدینہ کے مقاصد کیا ہیں, دارالمدینہ کیوں اوپن کیا گیا, اس کے کیا مقاصد ہیں. اور اس طرح سے کبھی سوال کیا گیا آپ سے کہ when does admission process begin, یہ ایڈمیشن پروسیس کب اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کے سسٹم میں. اور what is your syllabus based on, آپ کا سلیبس کیا ہے, کیسا ہے. تو آپ اس کے جواب آپ نے کس طرح سے دیے آج تک, تو پلیز ہم سے شیئر کیے. میں آپ کے آنسرس کا ویٹ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ, اب میں اسکائپ کی طرف جاؤں گا اور آپ کے آنسرس دیکھوں گا. رائٹ, ان 3 سوالوں کے آپ جلدی سے ہمیں جواب دیجیے کہ اگر آپ کے پاس پیرنٹس آگے یہ سوالات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ضیاء کو راول پنڈی اور فاروق نگر, یہاں سے ہمیں رسپانسز آئے ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے, تو آپ ان کوشچن کے کیسے آنسرز دیتے ہیں. تو میں یہاں سے اگر تھوڑی دیر خاموش ہوتا ہوں تو آپ پریشان مت ہوئیے گا, میں آپ کے آنسرز کو ریڈ کر رہا ہوں. آپ پہلے ایسا کریں, ایکٹیویٹی بک آپ کو دی گئی ہے, ایکٹیویٹی بک کے پیج نمبر 3 پہ چلے جائیے. پہلے یہ آنسرز تحریر کر لیجیے پراپر طریقے سے, سوچ کے, برین اسٹارمنگ کر کے, پھر ہم سے شیئر کر لیجیے اسکائپ کے تھرو. اسکائپ پہ موجود جو آپ کے فیسیلیٹیٹر اسلامک بردر ہیں, جو بھائی ہیں جو کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں, ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو آنسر آپ کو ملے جلدی سے آپ ٹائپ کر کے ہم تک بھیج دیجیے, کیونکہ آپ کے آنسر ہم اسکائپ پہ مانیٹر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس پیرنٹس آتے ہیں اور یہ 3 سوال کرتے ہیں بھائی کہ ایڈمیشن کب اسٹارٹ ہوتے ہیں آپ کے سسٹم میں, آپ کے یہ دارالمدینہ کھولنے کا کیا مقصد ہے, اور اس کے علاوہ تیسرا سوال کیا ہے کہ سلیبس کیا ہے آپ کے سسٹم کا, تو آپ ایسے ان کوشچنس کے کس طرح جواب دیتے ہیں, جلدی سے ہمیں شیئر کیے. میں آپ کے آنسرس کا ویٹ کر رہا ہوں, اسکائپ کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں آپ کیا آنسرس دیتے ہیں. آپ جلدی سے اپنے آنسرس ہم کو دے دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کے آنسرس اٹینڈنس کی صورت میں ملے ہیں, بہت صحیح, ایکیوریٹ, بالکل یہی چاہیے تھے آپ کے ڈیزگنیشن کے ساتھ اٹینڈنس. اب جلدی سے ان یہ جو ٹریننگ سیشن کے جو کوشچنس کیے گئے ہیں, وہ ان کوشچنس کے جلدی سے آنسر دیجیے, یہ ضروری کوشچنس ہیں. ٹھیک ہے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زمزم نگر کیا ہمارے ساتھ نہیں ہے, ورنہ ماشاءاللہ جب بھی ہماری طرف سے یہاں ٹریننگ سیشن ہوتا ہے, ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے بڑے ہی ماشاءاللہ تمام ہی کیمپسز کے لیے بڑے پازیٹیو کمنٹس ہیں, لیکن بالخصوص زمزم نگر سے بڑے ایکٹیو رسپانسز ہمیشہ آتے ہیں, چاہے وہ ہماری اسلامک سسٹرز ہوں یا اسلامک بردرز ہوں. تو آج زمزم نگر بالکل ایکٹیو نظر نہیں آ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ اگر ہمیں سن رہے ہیں تو جلدی سے اپنے رسپانسز اسکائپ کے تھرو ہم کو دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا, ماشاءاللہ. باب الاسلام بنین دارالمدینہ سندھ ریجنل آفس باب الاسلام سے رسپانس آیا ہے, جزاک اللہ. شریعت و سنت کے مطابق دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی ایڈمیشن پروسیس فیب میں اسٹارٹ ہوتا ہے. پری پرائمری میں دارالمدینہ کا اپنا سلیبس ہے. اچھا, یہ انہوں نے ٹائپ میں ہم اتنے ڈیٹیل سے آنسرز نہیں دے سکتے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ہینڈ آؤٹس بھی بھیجے گئے ہیں. رائٹ, آپ کو ہینڈ آؤٹس بھی بھیجے گئے ہیں. رائٹ, کس قسم کے ہینڈ آؤٹس, یعنی کہ وہ جو فریکوینٹلی کوشچنس آپ سے کیے جاتے ہیں ریسرچ کے تھرو وہ ہم نے کلیکٹ کیے, یعنی تمام آیوزیز اور ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان سے وہ کوشچنس کلیکٹ کیے گئے, اور ان کے آنسرز جو ہیں, جو دینے کا جو پراپر طریقہ ہے, وہ آنسرز, کوشچن اور آنسرز دونوں کا ہینڈ آؤٹس آپ کو سینڈ کیا گیا ہے. تو وہ آپ کے لیے بڑی ہی رہنمائی کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے, ابھی ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے آنسرز دیتے ہیں. جیسے کہ یہاں میں آنسر ملا ہے ماشاءاللہ فاروق نگر سے,
aim and objectives of Darul Madina: become a good Muslim and knowledge of Islam with getting good job. Hilal. When does admission process begin? Writing name and will contact on February. What is your syllabus based on different publications and Darul Madina own too? अच्छा, different publication भी है और दारुल मदीना का अपना भी syllabus है. इस तरीके से मखाले इन्होंने आंसर्स तरतीब दिया है. सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. रावलपिंडी आपकी तरफ से आंसर्स आया, माशाल्लाह, मरहबा, अल्लाह आपको बरकतें दे. मगर प्लीज़ मेरे साथ एक स्टैंड पे बैठे हुए हैं जिनको आप लोग की अटेंडेंस चाहिए, तो रावलपिंडी आप अपनी अटेंडेंस भी काइंडली जल्दी से भेज दीजिए. आपकी अटेंडेंस अभी तक नहीं आई है. जमजम नगर आप अगर सुन रहे हैं तो आप भी अपनी अटेंडेंस जल्दी से हमें भेज दीजिए. पिक्चर अगर क्लियर नहीं है तो ये नेट का इशू हो सकता है, यहाँ से क्लियर है तो वहाँ अगर क्लियर नहीं है तो आपके नेट का इशू हो सकता है. परेशान मत होइए. आपको इसकी पीपीटी का एक कहना चाहिए एक रिसोर्स पैक बना के भेज दिया गया था कल, आप उधर से भी ये पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ भी पीपीटी अपलोड कर देता हूँ स्काइप पे, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिए. जमजम नगर आयुजी आर इन रीजनल ऑफिस हेयर. अच्छा, रीजनल ऑफिस में है ये जो सिंध है ना, उसमें तो रीजनल ऑफिस जो है, आप लोग प्लीज अपनी अटेंडेंस भी दे दीजिए. और जिस भी तरीके से आयुजी हैं, आयुजी कम एडमिशन कम अकाउंट जिम्मेदार जो भी हैं, अपनी प्लीज काइंडली प्रॉपर, जैसे ये माशाल्लाह रावलपिंडी मरहबा, ये आयुजी 3 है, मस्जिद जिम्मेदार 1 है, मकतब जिम्मेदार 1, इस तरीके से अपनी अटेंडेंस काइंडली भेज दीजिए. आइए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, आपकी तरफ से रिस्पॉन्सेज आए, माशाल्लाह, मरहबा. ठीक है, अब इनके रिस्पॉन्सेज किस तरह दिए जाने चाहिए, इस पे इंशाल्लाह हमारी बात आगे होगी. और किस तरह से दिए जाते हैं, जो आपने आंसर्स दिए वो हमने रिकॉर्ड यकीनन कर लिए हैं. ठीक है, अब कैसे दिए जाना चाहिए आंसर्स, इसकी हम बात करेंगे. यहां मैं एक बात बताता चलूं कि ये जो आयुजी हमारे यानी कि इंतजामी उमूर जिम्मेदार, जिनको हम एडमिन ऑफिसर भी कहते हैं, यकीनन इनकी जिम्मेदारियां हैं और ये बखूबी अंजाम दे रहे हैं. लेकिन जाहिर सी बात है कि इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश होती है, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा से यकीनन होती है. तो आज के सेशन का मकसद यही है कि हम अगर कहीं हमारे किसी भी तर्ज अमल में, हमारे किसी भी अंदाज में नॉन प्रोफेशनलिज्म अगर जाहिर हो रहा है, जिसके नुकसानात बड़ी हद तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हो रहे हैं, तो हमें उस चीज को क्लियर करना है, उस चीज को कवर करना है. और मैं यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, फ्रंट पे आप होते हैं, चीजों को आप फेस करते हैं. सबसे पहले इज्जत और रिस्पेक्ट किसकी आती है, वैल्यू किसकी आती है, ठीक है, ईगो किसकी आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट किसकी आती है, सबसे पहले आपकी आती है. आप अपना इमेज पहले सामने वाले की नजर में क्या बना रहे हैं. अगर आप अपना इमेज सामने वाले की नजर में अच्छा सेट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट हमारा उसके बाद नंबर आता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद नंबर आता है आपके जिम्मेदारान का. तो अगर आप अपना इमेज अपने क्लाइंट्स, अपने पेरेंट्स की नजर में अच्छा बनाने में कामयाब हो जाते हैं, और उन सब चीजों के लिए जरूरी है आपके वज़ाक़ता, आपका अंदाज, आपका बोलने का तरीका, आपका 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 रहन सहन, आपका उठना बैठना, आपका मिलना मिलनसारी, ये सब चीजें. और यही चीजों को अगर हम रिसर्च के थ्रू देखें, जो जिसके बारे में रिसर्च किया रिसर्च करने वालों ने, तो इन तमाम बिहेवियर्स को, इन तमाम एटिकेट्स को हम कहते हैं फ्रंट डेस्क एटिकेट्स. क्या कहते हैं इनको हम? फ्रंट डेस्क एटिकेट्स कहते हैं. आइए नेक्स्ट आप स्लाइड पे देखते हैं ये फ्रंट डेस्क एटिकेट्स में क्या क्या शामिल हो जाता है. नंबर 1 पे सबसे इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं, एहसास हमदर्दी. यानी यूं समझ लें, एहसास जिम्मेदारी से पहले ही एहसास हमदर्दी आ गया है. और क्यों ना हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम दारुल मदीना का हिस्सा हैं. और दारुल मदीना किसका हिस्सा? दारुल मदीना यकीनन दावत इस्लामी के ज़ेरे असर है. यानी कि ये एक इतने शोबाजात में से दावत इस्लामी का एक शोबा है, बड़ा इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो उसके ज़ेरे असर है. तो हमें जब आने वाला हमें देखता है तो वो दावत इस्लामी की नजर से देखता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस हस्ती की कुर्बत पाने के लिए, जिस हस्ती की चाहत में, जिस हस्ती की मोहब्बत में आपने शोबे को ज्वाइन किया है, आपने इस इदारे को ज्वाइन किया है, तो वो हस्ती यकीनन हमारे पीरो मुर्शिद वली कामिल
مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم عالیہ ہمارے باپا کریم ہیں. یقیناً وہ الگ بات ہے ذمہ داریوں کی جھنجٹ میں، دیگر معاملات کی جھنجٹ میں، دیگر ذمہ داریوں میں ہم بعض دفعہ اس چیز کو ذہن میں نہیں رکھ پاتے، مگر اس کو یاد کرنا ہے، بارہا یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہم فکر مدینہ کرتے ہیں نا، تو اس چیز کو بھی یاد رکھنا کہ ہم کس سوچ کے تحت یہاں پر آئے تھے، تو اس سوچ کو زندہ رکھنا ہے. تو اس سوچ کو اگر ہم زندہ رکھیں تو احساس ذمہ داری سے پہلے احساس ہمدردی آ جاتا ہے، اور اگر احساس ہمدردی آ جائے تو ذمہ داری آٹومیٹکلی اس میں کور ہو جاتا ہے. تو احساس ہمدردی، اس کو اگر ہم اپنی آسان الفاظ میں کہیں تو کسی اور کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچنا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیسے حالات سے گزر رہا ہے. اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آگے سلائڈس میں. تو دوسرا پوائنٹ ہے کنٹینٹمنٹ فار کلائنٹس، یعنی کلائنٹ کی رضامندی، کلائنٹ کی کو مطمئن کرنا، یعنی کہ ہمارے پیرنٹس کو مطمئن کرنا. آپ کی سب سے امپورٹنٹ جاب میں یہ بھی کہ پیرنٹس مطمئن ہو آپ کی سروس سے، آپ کے انداز سے، آپ کے کام سے، آپ کے مزاج سے مطمئن ہو. ٹھیک ہے، پوری کوشش کرنی ان کو مطمئن کرنے کی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر تیسرے نمبر پہ آیا تھا والدین کی ضروریات کا اندازہ ہونا. آپ میں یہ صلاحیت لازمی ہونی چاہیے کہ آپ اینٹیسپیٹ کر سکیں، یعنی کہ اینٹیسپیٹ سے مراد آپ چہرہ دیکھ کے، آپ سچویشن دیکھ کے اندازہ لگا سکیں کہ یہ آنے والی جو ہمارے سامنے وزٹر ہے، ہمارا اسلامی بھائی ہے، ٹھیک ہے، یہ کس سوچ سے آیا ہے، مجھے اس کو کس طریقے سے اس کو مائنڈ کو ریڈ کرتے ہوئے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ فرنٹ ڈیسک ایٹیکیٹ میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ چہرہ دیکھ کے، اس کے مزاج کو دیکھ کے ریڈ کر لیں، اور پھر اس کے انداز سے اس کو آپ ڈیل کریں. انشاءاللہ اگر آپ لوگ یاد دلائیں گے تو میں یہاں پر ایک بڑا پیارا واقعہ ایک اسلامی بھائی کو سناؤں گا جو ہمارے ہی ناظم اور آیوزی ہیں ہمارے سسٹم کے. انہوں نے بڑا پیارے طریقے سے ڈیل کیا تھا ایک بڑے ہی اپریہنسو پیرنٹ کو. ایک ذرا غصے میں جیسی سچویشن ہو جاتی بعض دفعہ، پیرنٹ آئے تو ان کو بڑے ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا تھا اور مطمئن کر کے بھیجا تھا. تو میں آپ سے شیئر کروں گا اگر آپ مجھے یاد دلائیں گے تو. ٹھیک ہے، اس سے مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ آپ کی کس حد تک آپ میری بات کو غور سے سن رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور سن بھی رہے ہیں یا صرف سن رہے ہیں؟ اگر سننے کو میں دو انداز سے کہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لسننگ اور ہیئرنگ لکھا ہے. انشاءاللہ اس پوائنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے. ایک ہوتا ہے سننا اور ایک سن ہو کے سننا. اگر میں تھوڑا سا تمسخر بات میں لے کے آؤں تو یعنی سننا، توجہ سے سننا، اور ایک بس سننا، سنی کرنا. تو یہ دو چیزیں کیا ہوتی ہیں، اور آپ کی پوزیشن پہ رہتے ہوئے اس سننے کا کیا فوائد ہیں. ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ. ورک ان پریشر میں کام کس طریقے سے بہتر طریقے سے کرنا ہے، اور یہ اگر صلاحیت آپ میں ہے اور اس کو کیا فوائد ہوتے ہیں. سلام و دعا. اصل میں تو احساس ہمدردی کے بعد یہ پوائنٹ آ جانا چاہیے تھا، مگر چونکہ ایک بہترین پوائنٹ سے سٹارٹ کرنا اور بہترین پوائنٹس پہ اینڈ کرنا تھا، تو سلام و دعا. آپ ریڈ کیسے کرتے ہیں، آپ ویلکم کیسے کرتے ہیں، آپ مرحبا کیسے کرتے ہیں آنے والے وزٹرز کو، یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آئیے اسکائپ پہ تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں آپ کی کیا رسپانسز آئے ہیں ابھی تک. اچھا، ٹھیک ہے، یہاں تھوڑا سا بس کچھ منٹ کا بریک ہے، آپ پریشان مت ہوئیے گا. یہ ہمارے اسلام بھائی جو اٹینڈنس آپ کی نوٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ باقاعدہ پراپر طریقے سے کنٹینیو کر رہے ہیں ہم اس کو. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی احساس ہمدردی کو، کہ احساس ہمدردی کیا ہوتا ہے. چلے میں پہلے آپ سے پوچھتا ہوں احساس ہمدردی کو آپ یعنی ایمپیتھی، سینس آف ایمپیتھی، اس کو آپ کیسے اپنے انداز میں بیان کریں گے؟ تو پلیز بیان کیجئے. میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، اسکائپ پہ آپ کے رسپانسز دیکھ رہا ہوں. جلدی آپ بتائیے آپ کیسے اس کو ڈیفائن کریں گے، احساس ہمدردی کیا ہے، اور اس کی آپ کی پوسٹ پہ آپ کی جو ذمہ داری ہے، بینگ آیوزی یا بینگ ناظم، ٹھیک ہے، آپ کی پوسٹ پہ اس کیریکٹرسٹک کی، اس خصوصیت کی کیا اہمیت ہے، مجھے بتائیے. میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں آنسرز کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
माशाल्लाह मरहबा. ये हमें गुजरात मकतब से आंसर आया है. अच्छा ये इन्होंने अटेंडेंस भेजी, सॉरी गुजरात मकतब. अब अपना आंसर्स भी शेयर कराइए, आपने अटेंडेंस तो भेज दिए माशाल्लाह. ये रावलपिंडी से आए, बनीन मस्जिद रावलपिंडी. किसी के एहसास की कदर करना, माशाल्लाह बहुत प्यारा, बहुत उम्दा जवाब. ये जो आपके जवाब है ना, मैं एक बात आपसे यहाँ शेयर करूं, एक रिसर्च शेयर करूं. हम जो बोलते हैं ना, हम वो सोचते हैं, हम वही सोचते हैं जिन चीजों पे हमारा एतकाद होता है. हमारा एतकाद हमारे अल्फाज होते हैं, हमारे अल्फाज वही होते हैं जिनसे हमारे अमल तरतीब पाता है. तो आपके जवाब भी, आपके जवाबात को भी हम मॉनिटर कर रहे होते हैं. सबसे पहले तो हम ये देख रहे होते हैं कौन सा कैंपस जो है कितना पार्टिसिपेट कर रहा है. फिर हम ये देख रहे होते हैं कौन सा कैंपस किस तरह पार्टिसिपेट कर रहा है. एक तो होता है ना कुछ आंसर्स आप सिर्फ खाना पूरी कर रहे होते हैं, चलो भाई आंसर्स देखो बता दो. हमारे जो बाउल मदीना वाले जो है हमारे हेड ऑफिस वालों को पता चल रहा है कि हम जिंदा हैं, हम सुन रहे हैं. एक तो ये जवाब देना होता है. एक होता है प्रॉपर सुन के सिचुएशन के हिसाब से जवाब देना, और जवाब भी ऐसे देना कि उससे अंदाजा हो जाता है, उन जवाबात से हमें अंदाजा हो जाता है कि आप क्या सोच रहे थे, आपका क्या बिलीफ चल रहा था, क्या आप हमारी बात को सुन भी रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, क्या आप आसमानों से खलाओं से नई बातें ले लेके आ रहे हैं या आप हमारे सेशन के साथ साथ चल रहे हैं. तो आपके जवाबात हमें बहुत कुछ बता रहे होते हैं. ठीक है, माशाल्लाह मरहबा, बहुत उम्दा जवाब आया रावलपिंडी से. रीजनल ऑफिस से बाबुल इस्लाम रीजनल ऑफिस जवाब आया, किसी की परेशानी को उसकी जगह खड़े होकर समझना एहसास हमदर्दी है. माशाल्लाह बहुत उम्दा जवाब, अल्लाह ताला बरकत दे आपको. एहसास हमदर्दी करना अपनी पॉलिसी की तहत, माशाल्लाह. ये उन्होंने और एहसास हमदर्दी को भी पॉलिसी के अंदर कैद कर दिया. क्या बात है, यानी कि उन्होंने ये नहीं कि एहसास हमदर्दी में आप पॉलिसीज को ब्रेक कर दें, यानी कि ऐसा, क्योंकि जाहिर बात है हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं उसकी कुछ पॉलिसीज होते हैं, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उसके कुछ एसओपीज होते हैं जिनको हमें हमेशा फॉलो करना होता है. वो एसओपीज हमें भी प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे कस्टमर की भी फलाह बहदूद और फैसिलिटी के लिए होते हैं. बहुत उम्दा जवाब माशाल्लाह. हमारे ऑफिस बाबुल इस्लाम, ये जो हमारा ग्रुप है, इसने बहुत अच्छा जवाब दिया. बनीन डीएम बनीन फारूक नगर कहते हैं एम्पैथेटिक से मुराद फीलिंग नेचर और अनदर पर्सनस पेन. क्या बात है, अच्छा उसकी फील, हाँ फील करना दूसरे के पेन को. अब ये हमारे शाहिद नवाज साहब कहते हैं सब सही, पहले प्यार मोहब्बत से उसकी बात को गौर से सुना और क्लाइंट को सेटिस्फाई करना. क्या बात है माशाल्लाह. हमारे शाहिद नवाज भाई ने भी बहुत अच्छा. शाहिद नवाज भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि अच्छा ये लाहौर टीम की इन्होंने पिक्चर भी भेजी है माशाल्लाह. अल्लाह ताला इनको बरकत दे. यानी ये पूरा एक ग्रुप है. अगर ये पिक्चर जो है अभी रिसेंट, इन जो पिक्चर इन्होंने भेजी है अभी खींच के, तो क्या मुझे कंफर्म करेंगे मोहम्मद मुस्तबीन रजा तारी भाई कि क्या ये आपने रिसेंट की तस्वीर अभी की तस्वीर भेजी खींच के, यही पुरानी आपकी तस्वीर है? प्लीज ये भी कंफर्म कर दीजिए. तो बहुत खुशी की बात है, बड़े ऑर्गेनाइज वे में देखा जा रहा है और सुना जा रहा है माशाल्लाह. जी अभी किए माशाल्लाह. अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत दे दे. अल्लाह ताला इस सेशन को आपके लिए हमारे लिए खूब नाफे बनाए. क्योंकि देखें हम और आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं और अच्छी नियत कर सकते हैं. कामयाबी देना यकीनन हमारे अल्लाह अज़्ज़ वजल, यकीनन अल्लाह अज़्ज़ वजल इंशाल्लाह हमें कामयाबी देता है. ओके फाइन. सो आगे बढ़ते हैं. आपके बड़े अच्छे रिस्पॉन्सेज, बहुत अच्छा लगा. और प्लीज अपने यकीनन अटेंडेंस काफी तक कंप्लीट हो चुकी है, राइट. हम अपने सेशन को अब तेजी से आगे बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ना रह जाए. तो हम आए थे एम्पैथेटिक के ऊपर, आपने अच्छी रिस्पॉन्सेज दी. आइए हम रिसर्च भी शेयर कर लेते हैं. ये रिसर्च आपके आंसर से कोई मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि आपके आंसर जो है आपके एक्सपीरियंसेस के नतीजे में आपने दिए हैं. और ये रिसर्च जो है ये रिसर्च भी एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस के नतीजे में. तो आप भी एक्सपर्ट्स हैं, ये भी एक्सपर्ट्स हैं. आइए थोड़ा सा ये अल्फाज थोड़े से बस बेहतर होंगे और कोई फर्क नहीं है. आइए उसको थोड़ा मुस्तहकम कर लेते हैं कि एडमिन ऑफिसर शुड बी एम्पैथेटिक विद विजिटिंग पेरेंट्स एज दे मे बी. यानी एडमिन ऑफिसर को आने वाले, यानी आईयूजी को एडमिन ऑफिसर का नाम दिया जाता है. अगर हम लोग जेडीज वगैरह में देखते हैं अपनी, तो एडमिन ऑफिसर जो है आने वाले वालिदैन के साथ उसको हमदर्द होना चाहिए. क्यों होना चाहिए हमदर्द? क्योंकि वालिदैन जब आ रहे होते हैं तो वो थकावट का शिकार हो सकते हैं, भूख से निढाल हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं. यहाँ मैं आपसे एक छोटा सा वाक्य जल्दी से शेयर करूं आपको कि अब जैसे कि हमारे सिस्टम में आईयूजी इंतजामी उमूर जिम्मेदार, और अगर हम दूसरे प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स की बात करें तो वहां पर सिंपल प्रिंसिपल होते हैं या इंचार्ज होते हैं या रिसेप्शनिस्ट होते हैं जो डील कर रहे होते हैं. तो मैं एक छोटा सा वाक्य अपने पर्सनल आपसे शेयर करूंगा कि जब क्लाइंट थका हुआ या परेशानी से होता हुआ किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिंसिपल के बाद आईयूजी के पास ये आता है,
تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اور اس کو کیا جواب ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس کی مثال دیتا ہوں. مجھے کمپلین آئی کہ بھائی میرے بھانجے صاحب جو ہیں احتشام, وہ جو ہیں آج کل بڑی شرارتیں کر رہے ہیں. ان کی ٹیچر نے بلایا ہے کسی بھی سرپرست کو, بڑے کو. تو میں نے تھوڑا ٹائم نکالا, پہلے میں نے اپنے آفس سے ہاف ڈے لیا. جب آفس سے ہاف ڈے کے لیے میں نے ڈیمانڈ کری تو آفس سے بڑے ہی مجھے معروضات سننے کو ملے. ان معروضات کو فیس کرتے ہوئے, جبر کرتے ہوئے, معاملات سیٹ کرتے ہوئے, ترکیبیں بناتے ہوئے میں نے کسی طریقے سے ہاف ڈے لیا کہ ظاہر بات ہے بچوں کے کریئر کا, فیوچر کا معاملہ تھا, پڑھائی کا معاملہ تھا. پھر میں اسکول پہنچا بڑی مشکلوں سے. جب میں بڑی مشکلوں سے اسکول پہنچا تو راستے میں دیکھتا ہوں کہ اسکول سے پہلے ایک اسٹاپ پہ وہاں ٹریفک جیم ہوا ہے. اس ٹریفک جیم کو کسی طرح کراس کرتا ہوا میں کسی بھی طریقے سے اسکول جب پہنچا, پسینے میں تھکا ہارا, تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جو موجود پرنسپل ہیں, آیوزی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹیچر جو ہیں وہ آج ایبسینٹ ہیں. ٹھیک ہے, جب مجھے پتا ٹیچر ایبسینٹ ہے تو سمجھے میرے اوپر کیا یعنی کہ کتنی مجھے افسوس ہوگا اور ٹینشن ہوئی کہ میں اتنی مشکلوں سے آج میں اپنا ہاف ڈے لے کے آیا تھا, وہ ضائع ہو گیا. بہرحال پھر کوئی دوسرا ٹائم فکس کیا گیا, وہ ٹائم فکس کیا گیا تو پھر میں پہنچا, پھر اسی تکلیفوں سے گزرتا ہوا, پھر ہاف ڈے لیتا ہوا, پھر معروضات سنتا ہوا. جب میں پہنچا کس طریقے سے اسکول, اور پھر میں نے وہی پرنسپل سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے بولا بھائی ٹیچر آج آئے ہیں, وہ آتے ہیں. ٹیچر آئے اور میری ان سے بات ہوئی. تو بہرحال میں ٹیچر کا رویہ بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آیوزی کا رویہ اس کو لے لیں. تو ٹیچر آئے, میں بڑا ان کو دیکھ کے خوش ہوا کہ اب یہ بھائی, لیکن مجھے تھوڑا سا شرمندہ بھی تھا کہ اب یہ میرے اسٹوڈنٹ میرے بھانجے صاحب کی برائی کریں گے یا وہ کریں گے. تو بہرحال ٹیچر آئے, ٹیچر نے آتے ہی سلام دعا تو برطرف, آتے ہی انہوں نے نام سنتے ہی کہ احتشام, آپ احتشام کے ماموں ہیں, بہت نکمے ہیں, ناکارہ ہیں, نالائق ہیں, ان کو پنکچر کی شاپ پہ بٹھا دیا جائے. یقین مانے جب میں نے یہ سنا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی. میں تو بڑا ڈسہارٹیڈ ہوا. ایک تو میں اتنی پرابلم فیس کرتا ہوا آیا تھا, اور پھر ٹیچر کا یہ رویہ, اور پھر اس رویے نے میرے دل میں بہت سے اور ڈاؤٹس پیدا کر دیے, بہت سے اور شک و شبہات پیدا کر دیے کہ آج یہ ٹیچر جو ہے میرے سامنے اتنی سختی سے بات کر رہے ہیں تو میری ایبسنس میں کلاس کے اندر بچوں سے کیسے بہیو کرتے ہوں گے. یعنی آپ سوچیں اس ٹیچر نے جو اپنے آپ کو کنٹرول نہ کرتے ہوئے اپنی فیلنگز کو ایک دم برملا اظہار کر دیا, تو اس نے ٹیچر اگر کلاس میں اچھے رویے سے بھی رہتا ہوگا تو اس نے میرے ذہن میں کیا امیج قائم کر دیا کہ ٹیچر ہارش ہے, ٹیچر اسٹرکٹ ہے, ٹیچر آؤٹ اسپوکن ہے, ٹیچر ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو ریسپیکٹ ادرس. آپ یہیں پہ آیوزی کو لے لیجیے. فرض کریں اگر میں پہنچتا اور آیوزی کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تو جب میری فیلنگز کیا ہوتی. ہمارے سائیں بھائی ہیں جنہوں نے یہاں پر لائیو سیشن کرایا تھا, تو انہوں نے بھی اس بات کو واضح کرنے کے لیے بڑی پیاری مثال دی تھی کہ فرض کریں آپ کے اماں ابا کا ماشاءاللہ عمرے کی نیت ہوتی ہے, حج کی نیت ہوتی ہے, تو وہ پاسپورٹ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں, پہلے آفس سے آف لیتے ہیں, پھر کوشش کرتے کراتے دھکے کھاتے ہوئے وہ پاسپورٹ آفس جاتے ہیں. کسی طریقے سے پاسپورٹ آفس میں اتنی لمبی لائن سے گزرنے کے بعد جب نمبر آتا ہے تو ان کو چاہیے ہوتا ہے ایک بندہ جو ان کو گائیڈ کر سکے کہ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. جب وہ فرنٹ ڈیسک آفس میں پہنچتے ہیں, جب ریسیپشن میں پہنچتے ہیں, تو وہ بندہ ان کو بڑے ہی برے انداز سے جواب دیتا ہے, بھائی مجھے کچھ نہیں پتا, اوپر والوں سے پوچھ لو, اوپر والوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا. تو سوچیں یہ رسپانسز آنے والے کسٹمر, کلائنٹ یا پیرنٹ کے دل میں کیا فیلنگ جنم دیتے ہوں گے, اس سے اس آرگنائزیشن کا کیا امیج بنتا ہوگا. پہلے تو آپ کا امیج کیا بنتا ہوگا کہ یار یہ بندہ بیٹھا ہے, اس کو کچھ پتا ہی نہیں. یہ سمجھے پہلے میرا کیا امیج بنے گا. اگر میں آیوزی ہوں تو میرا امیج کیا بنے گا. پہلے تو میری اپنی رسپیکٹ ختم ہو رہی ہے کہ میں اس آرگنائزیشن کا حصہ ہوں اور مجھے اس کی انفارمیشن ہی نہیں ہے, اور پھر جاتی ہے بات دوسروں پر. تو بہرحال احساس ہونا کہ کس طرح پیرنٹس یا ہمارے پاس آنے والا وزٹر جو ہے, اگر ہم صرف اس طرح بھی سوچیں کہ ہمارا اسلامی بھائی ہے, وہ اچھی سوچ رکھتا ہے, یقیناً وہ ہمارا سنی ہے, اتاری ہے, پیار کرتا ہے اس سسٹم سے, دعوت اسلامی سے واپس سے جبھی تو اپنے بچے کو یہاں لے کے آیا ہے, اور وہ اگر ایڈمیشن کروا چکا ہے اور اب اس کے کوئی معاملہ ہے, کوئی معروضات ہے, وہ لے کے آ رہا ہے, تو اگر ہم دین ان دیئر اسی وقت اس کا مسئلہ سالو نہیں کر سکتے, کہتے ہیں نا گڑ نہیں دے سکتے, گڑ جیسی بات تو کر سکتے ہیں. اور آپ نے یقیناً وہ ایک بہت پیارا محاورہ بھی سنا ہوگا کہ زبان شیری ملک گیری. یہاں ملک سے ملک ہی ہے, ملک نہیں ہے, کہ زبان شیری ملک گیری, یعنی اگر آپ میٹھا انداز سے بولتے ہیں تو بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو ہمدردی, احساس ہونا اس کسی کی تکلیف کا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بہرحال تو یہی یہ پوائنٹ یہی احساس دلاتا ہے. تو یہی ریسرچ بھی کہتی ہے انگریزوں کی کہ ایمپیتھٹک, ہمدردی ہونا دل کے اندر آنے والے کلائنٹ کے لیے. ٹھیک ہے, کسی نیگیٹو سوچ میں نہیں کہ ہم اپنے آرگنائزیشن کو کوئی منافع دینا چاہ رہے ہیں, یا ہم یہ لالچی ہیں, ہم ان کے پیسوں پہ نظر رکھتے ہیں, یا کوئی ہمیں دنیاوی فوائد چاہیے. نہیں,
اگر ہم اس کو اچھی نیتوں کے ساتھ, مذہبی ایک سوچ کے ساتھ کہ ہاں میرا اسلامی بھائی ہے, تھکا آ رہا ہے, میں اس کو سکون دوں گا, اس کے دل میں سکون دوں گا, داخل کروں گا, پریشانی کا حل اس کو تجویز کر کے دوں گا انشاءاللہ, اس کو عزت دوں گا, تو سوچے آپ کی دین و دنیا دونوں ہی سنورے گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہم یہ ایسا کرتے تھے تو ایسا ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور اگر اس میں کوئی کمی آ گئی تھی کسی بھی وجہ سے, کسی بھی قسم کے معاملات, جو بھی حالات ہو گھر کے بھی باہر کے بھی, جس نے ہم سے یہ ہمدردی کا جذبہ چھین لیا تھا, تو آج ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو یہ ہمدردی کا جذبہ واپس لوٹا دے, اللہم آمین. اور یقیناً ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو دعا کرنے والے لوگ پسند ہیں, اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. ہم اچھی نیت دل سے اچھی نیت سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمدردی کا جذبہ واپس لوٹا دے. آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ اس اہم پوائنٹ کے بعد. دوسرا اہم پوائنٹ ہے ہمارا کنٹینٹمنٹ فار کلائنٹس, یعنی کلائنٹ کی رضامندی. یہاں پر لکھا ہے اردو میں کنٹینٹمنٹ فار کلائنٹ سے مراد یعنی جو ہمارے پیرنٹس آ رہے ہیں ان کو مطمئن کرنا, ان کی ان کی کیا کہتے ہیں وہ تشفی کر دینا. جزاک اللہ خیر, ہمارے اسلامی بھائی نے میری اصلاح کری. ان کو تشفی دے دینا, ان کو وہ شکر کر کے سکون کر کے وہاں سے جائیں. اب ہمیشہ تو ممکن نہیں ہے نا ایسا. آپ بینگ ایڈمن آفیسر یو آر ناٹ دی آل ان آل آف دس آرگنائزیشن. آپ اس آرگنائزیشن کا آل ان آل تو نہیں ہے, مگر وہ جو آنے والا ہے سامبھار سے اس کے لیے آپ ہی سب کچھ ہے. وہ آپ کو ہی مسیحا سمجھتا ہے, وہ آپ کو ہی اپنا گائیڈ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے گائیڈ کریں گے, یہ مجھے صحیح بتائیں گے. تو وہ تو اپنے لیے حسن ظن رکھ کے لے کے آ رہا ہے, اور آپ نے اپنے دل میں بدگمانی فیل کی ہوئی کہ یار یہ آئے گا میری بے عزتی کرے گا, یار یہ آئے گا کوئی کراس کوسچن کرے گا, یہ آئیں گے پھر میرا دماغ کھائیں گے. تو اگر آپ اچھی فیلنگ رکھیں کہ یہ میرا اسلامی بھائی یہ پریشانی لے کے آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے, اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں کسی کی مشکل دور کرنے والا بناؤں, میں کسی کے سوالوں کے جواب دینے والا بناؤں, میں کسی کی الجھن کو دور کرنے والا بناؤں الحمدللہ. تو یہ فیلنگز اگر ہمارے اندر بیدار ہو جاتی ہے تو یقین مانیں یہ تمام ٹریننگز, یہ تمام سیشنز, یہ تمام گیٹ ٹوگیدر, یہ تمام ویبینار سیشنز, ان سب کے فوائد یقینی طور پہ حاصل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. بہرحال تو والدین کی رضامندی ہماری ترجیحات میں شامل ہو, ایڈمن آفیسر پر وسائل ہو, مؤثر کام کی ضمانت کلائنٹ کا اطمینان ہے. اگر آپ کسٹمر سیٹسفیکشن از اے سائن آف ایفیشینٹ جاب, بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہوگا یہ. لیکن ہم جو کسٹمر سیٹسفیکشن دے رہے ہیں ہماری سوچ بھی انشاءاللہ اچھی ہے, ہماری نیت بھی اچھی ہونا چاہیے یقیناً. ٹھیک ہے, ریسورسفل, ریسورسز مراد یقیناً میں نے جو کہا کہ آپ آل ان آل تو نہیں ہے, مگر اس کے لیے تو آپ آل ان آل ہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ سب کچھ جانتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو اپنی انفارمیشن, اپنی نالج, اپنی اس سسٹم میں انسائٹ بڑھانی ہوگی. یہ سسٹم کو پراپر طریقے سے جج کرنا ہوگا, جانچنا ہوگا, سیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم اپوائنٹ ہو گئے, ہم سیدھے سادے اسلامی بھائی ہیں, ہمیں اتنا نہیں پتا, تو ہم انشاءاللہ اپنی نالج بڑھائیں گے اس نیت سے تاکہ آنے والے اسلامی بھائی کو سکون دے سکیں, اس کی مشکل کو حل کر سکیں. تو انشاءاللہ آگے معاملات بہت آسان ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ سیٹسفیکشن آف پیرنٹس, یعنی پیرنٹس کو مطمئن کرنا آپ کو آپ کی ترجیحات میں سے نمبر 1 ٹاپ پرائرٹی ہے آپ کی نا. یعنی کہ پرائرٹائز کریں گا آپ کے کاموں کو تو سب سے بڑا ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ سے مطمئن ہو کے جائیں. اس کے لیے یہی ہوگا کہ جب آپ کے پاس فل انفارمیشن ہوگی, وہ انفارمیشن آپ حاصل کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے ضرورت ہے آپ آئی یو زی ہیں تو اپنے کانٹیکٹ اپنے دیگر کیمپسز کے آئی یو زی سے آپ کے اسٹرانگ ہونے چاہیے. آپ کے اپنے آئی یو زی کے اوپر ٹی یو زی آتا ہے, ٹی یو زی سے آپ کا کانٹیکٹ اسٹرانگ ہونے چاہیے, ان سے آپ کانٹیکٹ میں رہیں, ان سے انفارمیشن لیتے رہیں. کسی بھی قسم کا جواب اپنی طرف سے نہیں بنا کے دے دیجیے, حکمت عملی کے ساتھ ایسا جواب دینا آپ کو ہر پہلو پر کہ آپ کی آرگنائزیشن, آپ کا اپنا تشخص, آپ کی آرگنائزیشن کی عزت اور اس کا برتر, اس کا مرتبہ کسی بھی طریقے سے پامال نہ ہو. یہ سوچ اگر آپ کی ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہت سی برکتیں یقیناً ملتی ہیں اور ظاہر ہوتی ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. دوسرا پوائنٹ ہمارے سامنے آیا تھا اینٹیسپیشن آف وزٹرز نیڈ, یعنی وہ جو وزٹرز یعنی وہ جو پیرنٹس. اچھا, وزٹرز کا ورڈ یہاں اس لیے یوز کیا گیا کہ پیرنٹس بھی آتے ہیں بعض دفعہ, اور بعض دفعہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب ان کا ایڈمیشن نہیں ہوتا, ابھی وہ ٹیچر ابھی وہ آ رہے ہوتے ہیں ایڈمیشن کے لیے, تو وہ ظاہر ہے ابھی آپ کے لیے وہ کلائنٹ نہیں ہے, وہ آپ کے لیے انیشیل کلائنٹس ہیں. تو بہرحال تو ان وزٹرز سے بھی ہم نے یہاں ورڈ یوز کیا, تو بعض دفعہ لوگ انفارمیشن لینے بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو لیکن ہر وزٹر کا آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ آپ وزٹر کی ضروریات کا اندازہ لگا سکیں. میں نے کہا تھا آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں گا یہاں پر, وہی پوائنٹ آ گیا ہے. پیش بینی کرنے کی صلاحیت ممکنہ مسائل کا حل کرتی ہے. آپ
اگر اپنے پیرنٹس کے چہرے کو دیکھ کے, اس کے وضع قطع کو دیکھ کے, اس کے باڈی لینگویج کو دیکھ کے, اس کے جسچرز کو دیکھ کے, اس کے انداز کو دیکھ کے, اس کی آئی موومنٹ کو دیکھ کے, اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی ہیں اگر, اور یا وہ اگر خوش ہے یا وہ مطمئن ہے یا وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہے یا وہ غصے میں, ان تمام تغیرات کو کا مشاہدہ کرتے ہوئے اگر آپ ڈیسیژن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اسٹریٹجی پلان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے, اس کے لیے ہمیں تگ و دو کرنا پڑتی ہے. یا تو ہمیں تجربہ کار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے, ان سے گفتگو کرنی ہوتی ہے, یا اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اپنے پروفیشن کا جو بھی آپ, ایک بات میں آپ سے یہاں انآفیشلی کہنا چاہ رہا تھا کہ جس بھی پیشے کے آپ کس پیشے سے منسلک ہیں, جو بھی پروفیشن آپ کا ہے, آپ اس میں جتنے ایکسپرٹ ہوں گے آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. چاہے آپ نے اس پروفیشن کو بائی چانس اڈاپٹ کیا ہو یا بائی چوائس آپ اس کا حصہ بن گئے. جتنی زیادہ ایکسپرٹیز اپنے اندر ڈیولپ کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. تو اب آپ آیوزی انتظامی امور ذمہ دار ہیں یا آپ ناظم ہیں, تو آپ ایسے آرٹیکلس, ایسے کالم, ایسے کتابچے, ایسے مٹیریل کو پڑھیں تاکہ آپ اپنی ہی فیلڈ میں زیادہ ایکسپرٹ ہو سکیں. تو یہ جو میں نے آپ کے لیے پوائنٹ آپ کے سامنے ہمارے سامنے کے سلائیڈ نمبر 8 پہ کھلا ہوا ہے, اینٹیسپیشن آف وزٹرز. تو وزٹرز کو دیکھ کے اندازہ لگانا نا وہ آپ سے کیا چاہتا ہے, یہ آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ہو سکتا ہے. یہاں میں ایک بڑا پیارا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اپنے ہمارے ہی سسٹم کے ایک سائیں بھائی ہیں ان کا, کہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک بچے کا نا کھیل کود کے دوران ہاتھ یعنی فریکچر ہو گیا تھا ہاتھ میں. اب ظاہر بات ہے یہ بڑی بات تھی, بڑی افسوسناک بات تھی کہ بچے کا فریکچر ہو گیا. اب جیسے اس بچے کا فریکچر ہوا تو یقیناً اس کی طرف سے ان کے جو گارجین یا ان کے سربراہ آئے تو بڑے غصے میں, بڑے ٹینشن میں وہ آ رہے تھے. تو وہ جیسے ہی غصے میں آئے, داخل ہوئے اور انہوں نے برسنا شروع کر دیا آیوزی کے اوپر کہہ لیں یا ناظم کے اوپر. جب انہوں نے برسنا شروع کیا تو ناظم اور آیوزی کچھ دیر خاموش رہا. اس کے بعد اس نے ایک لفظ, ایک بڑے سوچ سمجھ کے ایک مصرع, ایک فقرہ کہا کہ آپ اس بچے کے کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں چچا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ارے یہ بچہ تو میرے بیٹوں جیسا ہے, آپ تو چچا ہیں, یہ تو میرے بیٹوں جیسا ہے, آپ سے زیادہ مجھے تکلیف ہے, آپ سے زیادہ مجھے فکر ہے, آپ سے زیادہ مجھے ٹینشن ہے کہ آخر ہوا تو ہوا کیسے, کس طرح سے میرے بچہ تکلیف میں آ گیا. اس نے یہ الفاظ کہنے تھے, وہ جو سامنے جو سائیں بھائی آئے تھے ان کا غصہ جو ہے پانی کے جھاگ کی معنی نیچے آ گیا کہ یار یہ بندہ تو مجھ سے زیادہ فکر کر رہا ہے. تو یہ جو اپروچ ہے, یہ جو ٹیکنیک ہے, بظاہر اگر آپ مقصد, کیونکہ ان کے دل میں اچھے جذبے تھے کہ مجھے اپنے کسٹمر, اپنے کلائنٹ, اپنے پیرنٹ کو سکون بھی دینا ہے, اسے اس مشکل سے نکالنا بھی ہے, کیونکہ ہمیں بچے کو فرسٹ ایڈ دینا تھا, وہ ہم نے دیا الحمدللہ. اس بچے کو پراپر فرسٹ ایڈ دی گئی تھی جو کہ ایک اسکول کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہو گیا, لائک جتنی بھی ہم کوشش کریں چیزوں کو کنٹرول کرنے میں, حادثات ہر جگہ رونما ہوتے ہیں. صرف کراچی میں ہونے والے دارالمدینہ یا راولپنڈی میں ہونے والے دارالمدینہ ہی میں نہیں, بلکہ اگر ہم یو کے اندر بھی کہیں کہ بڑے سے بڑے اسٹیبلش اسکول کے اندر بھی یہ واقعہ ہونا پاسبل ہے. حادثات کہیں بھی ہو سکتے ہیں, اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا, لیکن اس کے بعد امیڈیٹلی جو اسٹیپ لیے جاتے ہیں یہ پلاننگ کا نتیجہ ہوتا ہے, یہ پلاننگ ہوتی ہے یہاں پر. تو بہرحال میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اسلام بھائی نے جو الفاظ یوز کیے, تو یہ ٹیکنیک آپ کو بھی اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے کہ اپنے آنے والے وزٹرز کی اپریہینشن کو, اس کی اٹینشن کو, اس کی نیڈ کو, اس کی ضرورت کو آپ کو پہلے سے اینٹیسپیٹ کرنا ہے اور اس کے اکارڈنگلی آپ کو اپنی اسٹریٹجی پلان کرنی ہے. بہرحال ہم ان پوائنٹس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ہمارے سامنے سلائیڈ نمبر 8 پہ ہیں, پیش بینی کرنے کی صلاحیت ممکنہ مسائل کا حل ہوتی ہے. بالکل صحیح, اگر آپ پہلے سے ہی سچویشن کو جج کر لیتے ہیں تو آپ ممکنہ مسائل سے بچ سکتے ہیں, یا اگر بچ نہیں سکتے تو اس سے ہونے والے نقصانات کی یعنی کہ ڈسٹریکشن کو, نقصانات کو کم کر سکتے ہیں. اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے مناسب جوابات, تو وہ جو ایف اے کیوز آپ سے اکثر پوچھے جاتے ہیں ان کے جوابات اچھے تیار کر کے رکھنے چاہیے, مجلس سے کنفرم کر لیں. جیسے کہ انشاءاللہ آج کے سیشن میں آپ کو وہ ہینڈ آؤٹس بھی دیے جائیں گے, جن ہینڈ آؤٹس میں ایسے جوابات ہیں, وہ سوالات بھی ہیں جو اکثر کیے جاتے ہیں اور ان کے پراپر جوابات بھی ہیں, اور ان جوابات کو دیکھ کے آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جواب کیسے دیے جانا چاہیے, جواب کی ترتیب کیا ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناراض والدین سے نمٹنا, ٹھیک ہے, اور بالکل اسی طریقے سے یہ پوائنٹ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ ان پیرنٹ سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دیکھیں یہ پوائنٹ کتنا زیادہ ہمارے پہلے پوائنٹ کو یعنی کہ ایمپیتھسٹی یعنی ایمپیتھٹک کی صلاحیت ہونا
کہ آپ کسی کو ایمپیتھائز کر رہے ہوں, تو اگر آپ ایمپیتھائز کر سکیں گے تو ناراض پیرنٹ سے نپٹ سکتے ہوں گے. اگر آپ ناراض پیرنٹ سے زیادہ آپ ناراض ہو جائیں گے تو پھر دونوں ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں گے. اگر آپ وہ ناراض ہیں تو آپ ان کی مشکل کو سمجھتے ہوئے, ریئلائز کرتے ہوئے اچھی نیتوں کے ساتھ اپروچ کریں گے انشاءاللہ, تو یقیناً آسانی سے آپ اس مشکل سچویشن سے نکل سکیں گے. اچھا, اس مشکل سچویشن سے کیسے نکل سکتے ہیں آگے آپ کو یہ ٹپ بھی دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے کبھی اگر پیرنٹس اچانک غصے میں آ جاتے ہیں, غصے والے پیرنٹس آ جاتے ہیں یا وہ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کیا کرنا چاہیے, کیا حکمت عملی بنانا چاہیے, حکمت عملی بنانا چاہیے, اس کے بھی ٹپس آپ کو آگے دیے جائیں گے. آئیے ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں, آپ کی طرف سے بھی کچھ ہو جائے, ٹھیک ہے, کیونکہ اتنی دیر سے آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں, اب آپ کی طرف سے بھی کچھ رسپانسز آ جانا چاہیے. اچھا, سیم کل گلزار طیبہ میں ایسا کیس ہوا, یہ شاہد بھائی ہم سے شیئر کر رہے ہیں. تو شاہد بھائی اگر میں جلدی سے آپ مختصر مجھے بتا سکیں, شاہد نواز بھائی, کہ یہ کیس ہوا تو اس کو ٹیکل کیسے کیا ہمارے اسلام بھائی نے, ہمارے ناظرین یا آیوزی اسلام بھائی, تو انہوں نے کیسے ٹیکل کیا, جلدی سے اگر آپ مختصر میں بتا سکیں تو تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہوگی ہمارے وہ اسلام بھائی جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں جہاں جہاں, کہ دیکھیں ابھی ہمارے سامنے ریسنٹلی واقع ہوا ہے, اسے بہت اچھے طریقے سے ڈیل کیا گیا. تو شاہد نواز بھائی حوصلہ افزائی کے لیے آپ بتائیں, دونوں اسلام بھائی کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی اور دیگر اسلام بھائیوں کو بھی انشاءاللہ اس سے رہنمائی اور موٹیویشن ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہد بھائی ماشاءاللہ رسپانس دے رہے ہیں, ان کا یہ ٹائپ کر رہے ہوں گے, رسپانس آ رہا ہے. یہ رسپانس بہت ضروری ہے. ہمارے دیگر سائیں بھائی جو مجلس میں راولپنڈی میں ہمیں سن رہے ہیں, یہ جو ہمارا پورا گروپ ہے, ریجنل آفس باب الاسلام یعنی زمزم نگر اور اس طرح فاروق نگر اور دیگر جگہوں پہ جہاں ہمیں اسلام بھائی سن رہے ہیں, تو وہ بھی دیکھیں کہ اسی طرح یہ پرابلمس ہوتے ہیں, یقیناً آپ کے ساتھ بھی فیس آتے ہوں گے, ان کو کس طرح ٹیکل کیا جانا چاہیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ آج ہم آگے یہ ایسے پوائنٹس بھی دیکھیں گے, یہ ٹپس بھی دیکھیں گے کہ کس طرح اگر کوئی اپریہنسو کوئی مشکل صورتحال ہو جاتی ہے تو اس سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں. لیکن میں پھر یہ بات آپ سے کہوں گا کہ نیت سچی منزل آسان, کہ دوز ہو ہیو گڈ انٹینشنس سو دے ریئلی فائنڈ سم وے. بڑی پیاری یہ کہاوت ہے کہ جو جن کی اچھی نیت ہوتی ہے ان کو کوئی نہ کوئی رستہ مل جاتا ہے, اور جو کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے تو ان کو بہانہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ بڑا پیارا ایک محاورہ تھا یوں انگریزی میں تھا کہ those who really want to do something they find a way, those who don't they find a lame excuse. جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو رستہ مل جاتا ہے, جو کچھ نہیں کرنا چاہتے ان کو بہانہ مل جاتا ہے. تو لاہور میں 2 کیمپسز پر اس ٹائپ کی کیس ریزالو کیے گئے اور پیرنٹس سیٹسفائیڈ ہوئے ماشاءاللہ. یہ ہمارے محمد مستبین رضا طاری بھائی ہیں, ماشاءاللہ انہوں نے بڑا پیارا یہ ایک جواب دیا اور بہت ہمیں بھی خوشی ہوئی. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس طریقے سے صلاحیتوں کے ساتھ اچھے سے اچھے طریقے سے اپنی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ میں نے اپنے سیشن کے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ یہ جو ہماری پوسٹ ہے نا بہت ہی کی پوسٹ ہے, صحیح ہے. اس پوسٹ سے ہمیں بھی بہت پیار ہونا چاہیے, یعنی ہمیں اپنے کام سے پیار ہونا چاہیے. ہمارے آج کے سیشن میں آپ کو ایک میسج آگے یہ بھی ملے گا انشاءاللہ کہ جس کو اپنے کام سے پیار ہے نا, اس سے لگاؤ ہے, اس سے وہ سنسیئر ہے, اس سے ڈیووٹڈ ہے, تو یقین مانے وہ اس کے لیے اس کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. اس کو ترقی کرنا ہی کرنا ہے, اس کو کامیابی یہاں بھی ہے اور اس کے لیے کامیابی وہاں بھی ہے انشاءاللہ عز و جل. شاہد بھائی لگتا ہے بہت کچھ لکھ رہے ہیں جو ابھی تک اچھا آ گیا بھائی, ان کا پیراگراف آ گیا. شاہد بھائی ماشاءاللہ. سر میں اچھا ایک بچے کے میرے خیال ہے سر میں گہری چوٹ لگی تھی اور خون جاری ہونا اسٹارٹ ہو گیا. پھر آئی ریسکیو ٹیم کو کال کی, انہوں نے ڈریسنگ کر دی. پھر ہم نے ان کے پیرنٹس کو کال کی, وہ آئے. جب انہوں نے
دیکھا کہ ڈریسنگ کروائی ہے وہ بہت خوش ہوئے, اس کا شکریہ ادا کیا, ہاسپٹل کے بعد فری ہو کر اسپیشل شکریہ ادا کرنے آئے. سبحان اللہ, آپ سب کے لیے بہت ہی مبارکباد, آپ سب خراج تحسین کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں یہ جو آپ نے کام کیا نا, یہ جو وہ دوبارہ شکریہ ادا کرنا ہے نا, یہ نیکی ہے, یہ نیکی ہے, یہ اس کا صلہ جو ہے آپ کو انشاءاللہ آگے بھی ملے گا, آپ کو یہ دنیا میں بھی ملے گا اور اس کا آخرت میں بھی ملے گا, یہ یقینی ہے بالکل. تو الحمدللہ ہم ایک ایسے مرتبے پہ, ایک ایسی ذمہ داری پہ فائز ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کو الرٹ رہنا ہے, ذہنی طور پہ بھی, فزیکلی بھی, اپنے سروسز سے بھی, اپنے کام سے بھی. آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس سے کتنی موٹیویشن ہوگی ہمارے دوسرے اسلامی بھائیوں کو. اور میں آپ کے لیے میری خصوصی دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوب استقامت دے, ایسی جذبے کے ساتھ آپ کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی کامیابی عطا فرمائے. اور یقیناً وہ پیرنٹس کے دل سے کتنی دعا نکلے گی, اس بچے کے دل سے کتنی دعا نکلے ہوگی. اور یقیناً ہمارا اللہ عز و جل ہم سے جو ایک, یعنی کہ ہمیں 70 گنا زیادہ, یعنی ماں سے کہتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں کہ ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو چاہتا ہے. تو یہ کمپیریزن, اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے. تو وہ اللہ عز و جل کتنا خوش ہوا ہوگا آپ کے اس عمل سے کہ آپ نے بر وقت کتنا پیارا عمل کیا. تو اس عمل کی شاید جزا کوئی بندہ آپ کو نہ دے سکے, یقیناً بندے کا آقا دے سکتا ہے, اس کا مالک دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے اور اسی جذبے کے ساتھ آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری خواہش ہے کہ جب ہم انسپیکشن میں آئیں تو آپ سے یقیناً ملیں, ان آیوزی سے لازم ملیں. اور میری خواہش ہے کہ ابھی میرا آنا ہوا تو لازمی آپ خود سے بتائیے گا تحدیث نعمت کے طور پہ, تو میں آپ کو خود سے مبارکباد بھی دوں گا. یہ بہت عمدہ آپ نے کام کیا, اللہ آپ کو برکتیں دے. اور ہمارے سیشن کا بھی ایک طرح سے یہ ٹاپک پوائنٹ تھا جس نے اس کو بھی یہاں مضبوط کیا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. شاہد بھائی کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں یقیناً, لیکن اچھا لبیک کہہ رہے ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. تو ایسی صورتحال کو اگر آپ پہلے سے پیش بینی کر لیں, اینٹیسپیٹ کر لیں, تو بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. اب آپ ویٹ کرتے کہ پیرنٹس آئیں گے, بچے کا خون اور ضائع ہو جاتا. آپ نے اینٹیسپیٹ کیا, آپ نے خود ہی سے ریسکیو کیا, اس کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کیا, جس کے بڑے فوائد حاصل ہوئے. آگے بڑھتے ہیں. آگے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لسننگ اینڈ ہیئرنگ. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے سن رہے ہیں یا سنی انسنی کر رہے ہیں. تو سننا اور بغور سننا, یعنی سماعت اور بغور سماعت. ٹھیک ہے, انگریزی میں تو اس کے دو ہیں ہمارے پاس, لسننگ اور ہیئرنگ. اور انگلش اردو میں ہم کہتے ہیں سننا اور سنی انسنی کرنا. تو بہرحال یہ تو ایک مذاق کی بات ہو گئی. دیکھیں یہاں تھوڑی سی بات کلیئر کرتے ہیں کہ ایک تو سننا ہوتا ہے جو ہم خود سے سن رہے ہیں. آپ میری بات کو یقیناً, میرا حسن ظن ہے, ٹھیک ہے, آپ ادھر ادھر توجہ نہیں دے رہے ہوں گے, آپ اسلامی بھائیوں کو کونیاں مار رہے نہیں رہے ہوں گے, آپ گدگدی ایک دوسرے کو نہیں مچا رہے ہوں گے. آپ ایڈلٹ اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ, آپ ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں. آپ یقیناً توجہ کے ساتھ بڑے ہی ڈیسنٹ طریقے سے, جیسے مجھے لاہور سے ایک تصویر آئی ہے, سارے اسلامی بھائی بڑے ڈیسنٹ طریقے سے بیٹھے. میرا حسن ظن ہے کہ انہوں نے تصویر کھنچوانے کے لیے ایسے نہیں بیٹھے ہوں گے, یقیناً ابھی بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے. میرا حسن ظن سب کے لیے ایسے, جہاں سب مجھے سن رہے ہیں وہ بڑے ہی ایکٹیولی, بڑی پارٹیسپیٹو طور پہ, بڑی انہماک سے میری بات سن رہے ہوں گے اور اس سے مدنی پھول حاصل کر رہے ہوں گے, اور اپنی اصلاح کا اور اپنی موٹیویشن کا سما کر رہے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو بہرحال بغور سننا, لسننگ. اور جو آپ سن نہیں رہے ہیں اس کے باوجود آپ کو آواز آ رہی ہے, جیسے پیچھے سے بلی گزری میاؤں کرتی ہوئی, آپ سننا نہیں چاہ رہے تھے مگر آواز آئی. پیچھے سے اسلام بھائی چائے لے کے آئے, چائے کی جو یعنی کہ جو ٹرے ہوتی ہے, ٹرے میں چائے کی جو کھنک ہوتی ہے, ٹک 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 ٹک, وہ کھنک محسوس ہوئی, آپ سننا نہیں چاہ رہے تھے مگر آپ کو آواز آئی, یہ ہیئرنگ کہلائے گی. تو غیر ارادتاً جو آوازیں آپ کے کان میں داخل ہو رہی ہیں وہ ہے ہیئرنگ, اور ارادتاً جو آپ سن رہے ہیں انٹینشنلی وہ ہے لسننگ. ایک تو یہ ڈفرنس. اب اس سننے کا یہاں کیا رول آ گیا, وہ یہ رول آ گیا جب بھی آپ کے سامنے کوئی پیرنٹ آتے ہیں, چاہے وہ پریشان ہیں چاہے وہ خوش ہیں, کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, آپ ان کی توجہ سے سنیں بھی اور ان کو دکھائیں بھی کہ آپ ان کی سن رہے ہیں. یعنی کہ لکھا ہوا ہے اختیاری عمل, رضاکارانہ عمل, پھر آگے لکھا بغور سماعت کا اظہار ضروری ہے. لسننگ اپیرنٹلی ڈز دا جاب. یعنی جب آپ کے سامنے پیرنٹ پریشان آ کے بیٹھے تو اس کو ظاہر بھی کرے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں. مجھے یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد آ گئی. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے سنا ہے اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سے مخاطب ہوتے یا کسی کو سنتے تو اپنی پوری فزیکل اپروچ کے ساتھ سنتے ہیں. یعنی کہ صرف ہم لوگ کی طرح نہیں کہ ہم کسی کو سن رہے ہوتے نا اپنی گردن ادھر کر دیتے ہیں یا بولتے کان یوں کہتے ہیں, ہاں بھائی تیری سن تو رہا ہوں نا, وہ بولتا ہے یار میری طرف دیکھ, نہیں بھائی بس میں سن رہا ہوں, تیری کان سے سنتا, آنکھوں سے نہیں سنتا, ایسے کر کے سامنے والے کے ہم دل آزاری کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسمانی توجہ کے ساتھ اس کو سنتے تھے, یعنی اس کی طرف پوری فزیکلی
کہنا چاہیے کہ اپروچ کرتے تھے, مڑ جایا کرتے تھے, پورا صرف سر نہیں, آنکھیں نہیں, پورے بلکہ جسم مبارک اس طرف کر دیا کرتے تھے تاکہ سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ میں تمہاری بات سن رہا ہوں. تو آپ سوچیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا, کیا انداز تھا, کیا طریقہ کار تھا, اور ہم کیا کرتے ہیں. تو یہاں ہم اگر اس عمل کو یہاں اپنے اندر لے کے آئے تھے بینگ آیوزی بھی, تو پیرنٹس پہ بڑا اچھا اثر پڑے گا کہ آپ ان کی بات کو سنیں بھی اور ظاہر بھی کریں کہ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, نہ وہ اللہ کے ولی ہیں, ہمارا اس نے ذہن ہے وہ اللہ کے ولی ہوں گے, آپ لوگ بھی اللہ کے ولی ہوں گے. میں محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ کشف کے معاملات نہیں ہوں گے, دل سے وہ کہیں گے, دل سے آپ بات سن لیں گے, یا وہ آئیں گے تو آپ ان کی دل کی بات جان لیں گے. کشف کے معاملات ابھی نہیں, آپ 17واں درجہ آپ کو نہیں ملا ہے ابھی ولایت کا. ٹھیک ہے, تو آپ کو یقیناً ان کو دکھانا ہوگا اپنی نظر سے, اپنے پوسچر سے, اپنے جسچر سے, اپنے انداز سے, اپنے وضع سے, اپنے قطع سے, اپنے انداز سے, بیٹھنے کے انداز سے, دیکھنے کے انداز سے. آپ کی آنکھیں ان کو عزت دے رہی ہوں, آپ کا چہرہ ان کو عزت دے رہا ہو, آپ کا انداز ان کو اہمیت دے رہا ہو, کہ ان کو لگے کہ وہ کوئی اہم شخصیت ہے آپ کے لیے, تو ان کے دل میں بھی محبت داخل ہوگی. اور اگر وہ کسی نیگیٹو ارادے سے بھی آئے ہیں تو آپ کے اس پازیٹو ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کے یقیناً وہ بھی پازیٹو ہوں گے انشاءاللہ. ہر عمل اپنا اثر رکھتا ہے نا, جس سے ہر الفاظ, ہر لفظ اپنے اثر رکھتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا یقیناً, یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کروں کہ کسی نے دیکھا کہ کوئی بزرگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. مجھے نہ بزرگ کا ابھی نام یاد ہے نہ یہ واقعہ پورا, بس مفہوم بتا رہا ہوں کہ بزرگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے, تو انہوں نے آگے بولا کہ بھائی یہ تم کیا اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہو, نعوذ باللہ, کیا فائدہ ہے اس کا ذکر کرنے کا. انہوں نے بولا اچھا, لفظوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کچھ بولنے کا ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اچھا تو ذلیل ہے, تو منحوس ہے. جب انہوں نے ذلیل اور منحوس کہا تو سامنے والا بولا تو ذلیل کیوں کہہ رہا ہے, منحوس کیوں کہہ رہا ہے. وہ اس پہ پڑنے لگا, بولا تجھے کیا ہو گیا, میں نے تجھے کوئی بھالا تو نہیں مارا, کوئی تیر تو نہیں چبویا, تو غصے میں کیوں آ گیا. تو بولا کہ تم نے مجھے ذلیل منحوس کیوں کہا, تو بولا لفظوں کا اثر ہوا. تو جب میرے ناقص سے لفظ تیرے اوپر اثر ڈالنے, تو جب اللہ کا ذکر میں کروں گا تو جس اللہ کا میں نام لوں گا تو اس نام کا اس لفظ کا اثر کیوں نہیں ہوگا. تو لفظوں کا اثر ہوتا ہے, انداز کا اثر ہوتا ہے یقیناً. ٹھیک ہے, تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی نیتوں کے ساتھ, اچھے انداز کے ساتھ جب آپ ظاہر کریں گے کہ آپ سامنے والے کو سن رہے ہیں, تو اس کی آدھی ٹینشن تو وہیں سالو ہو جائے گی. یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے یقیناً سنا بھی ہوگا, لیٹسٹ ریسرچ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ غصہ کرو دوسرا والا خاموش رہے تو دوسرے والے کا غصہ آدھا ٹھنڈا وہیں ہو جاتا ہے. اور اگر دوسرا والا غصہ نہ کرے تو کم از کم آنکھوں سے ہی اس کو غصہ دکھائے, تیور چڑھائے, بھویں چڑھائے, تو سامنے والے کو شے ملتی ہے, وہ اور غصہ کرتا ہے. تو یہ چیز آپ کے لیے بڑے کام آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بڑھتے ہیں. ورک انڈر پریشر, یہ بہت انپورٹنٹ اسکل ہے. صرف اپنے یعنی کہ ہمارے آیوزیز یعنی انتظامی ذمہ دار, ہمارے فرنٹ یعنی ہمارے جو ایڈمن آفیسر ہیں, صرف ان کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر پوسٹ پہ ہونے والے اسٹائن بھائی کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جو کام کی جو دباؤ ہوتا ہے, اس سے آپ کی صلاحیتیں نکلتی ہیں. آپ نے اس پہ بڑے ہی اچھے اچھے محاورے سنے ہوں گے. ایک محاورہ تو میں آپ سے شیئر کر دوں کہ بڑا مشہور محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ہیرا جو ہوتا ہے وہ بھی کوئلے کی کان سے ہی نکلتا ہے, لیکن وہ ہیرا کب بنتا ہے, جب اس کی صحیح معنوں میں تراش اور خراش ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کندن جو ہوتا ہے وہ بڑا پکے بنتا ہے. ایسے کچھ ہے نا کہ آگ میں بہت تپتا ہے, بہت پکتا ہے, پھر جا کے کندن بنتا ہے. تو ایسے نہیں بن جاتا. تو ہر اچھی چیز جو ہوتی ہے وہ بنتی ہے پریشر میں. کام کا ورک, جتنا بھی آپ پہ کام کا ورک ہوگا, کتنا پریشر ہوگا, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ ہی نہیں بلکہ ہر پوسٹ پہ ہر شخص جو ہے وہ یہ اکثر یہ کمپلین کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم پہ کام کا لوڈ ہے, ورک لوڈ ہے. ٹھیک ہے, یقیناً ورک لوڈ ہے, لیکن میں ایک یہاں پر بڑی اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کام کے بندے کو ہی دیا جاتا ہے. یعنی کام کا جو بندہ ہوتا ہے کہ یوزفل بندہ, بینیفیشل پرسن, a person who really want to do something, جو بندہ واقعی کام کرنا چاہتا ہے تو کام اس کو دیا جاتا ہے, بیکار شخص کو کام نہیں دیا جاتا. تو آپ اس بات پہ خوش ہو جائیے, آپ کے لیے خوشخبری ہے, آپ کے لیے 12 توپوں کی سلامی ہے کہ آپ کو کام دیا جا رہا ہے, کہ آپ کام کے بندے ہیں, آپ کام نکال کے دے دیں, ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کام کو بہتر انداز سے کرنا آپ کی صلاحیتوں کو نکھارتا ہے. پوائنٹس آپ کے سامنے لکھے میں 11ویں سلائیڈ ہے, ماشاءاللہ نسبت کی سلائیڈ ہے. تو دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ جذبہ اور توانائی میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کے کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے. بیٹر یور ٹیمز پرفارمنس, آپ کی ٹیم پرفارمنس بہتر ہوتی ہے. کیپس اے پرسن فوکس, آپ کے پاس جب جتنا کام ہوتا ہے تو آپ اتنا زیادہ کام کی طرف فوکس رہتے ہیں, آپ ڈی فوکس نہیں ہو پاتے. ٹائم مینجمنٹ اسکل, ہاں ان سب کو
مینج کرنے میں ٹائم مینجمنٹ آپ کا کام بڑی ہیلپ کرتی ہے. یہ اسکل ٹائم مینجمنٹ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ پراپر سلاٹنگ کریں اپنے کام کو, پراپر اس کو پرائرٹائز کریں, کون سا کام پہلے کرنا ہے, کون سا بعد میں کرنا ہے, کون سا تیسرے نمبر پہ کرنا ہے, اس کو اپنے پاس تحریر کریں. آپ کی لکھنے کی عادت, آپ کی ڈائری مینٹین کرنے کی عادت, آپ کی پلان کرنے کی عادت آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے اس پوسٹ پہ. یہ ظاہر بات ہے آپ کو, یو آر اے ملٹی ٹاسکنگ پرسنالٹی, آپ کو بہت سے مختلف کام کرنے ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک رجسٹر پراپرلی مینٹین ہو. میرا حسن زن ہے آپ سب کا لازمی ہوگا, کیونکہ آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ ایک ہفتہ نہیں ٹک سکتے اپنی پوسٹ پہ جب تک آپ کے پاس کچھ تحریری مشق یا تحریری پریکٹس نہیں ہوگی. آپ کو لکھنا پڑے گا یہ کام کب کرنا ہے, کیونکہ کچھ کام کرنے لازمی ہوتے ہیں مگر ایک ہفتے بعد کرنے ہوتے ہیں, کرنے لازمی ہوتے ہیں مگر 2 دن بعد کرنے, کرنے لازمی مگر آج ہی کرنے لازمی آج نکلنے سے پہلے کرنے. ٹھیک ہے, تو آپ نے دیکھا کہ یہ ڈیڈ لائن جسے کہتے ہیں, یعنی کہ کام کو آگے سبمٹ کرنا ہے, کمپلیٹ کرنے کر کے, تو اس ڈیڈ لائن کا تعین کرنا اور اس ڈیڈ لائن سے پہلے اس کو فنش کرنا اور پراپرلی فنش کرنا اور بہتر طریقے سے اس کو تکمیل تک پہنچانا, یہی آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے. تو جتنا کام کا پریشر ہوگا اس کو آپ نے پرائرٹائز کیا ہوگا, ٹائم مینجمنٹ کی ہوگی کہ مجھے اس کام کو اتنا منٹ دینا ہے, اس کو اتنا ٹائم دینا ہے, اس کو اس سے پہلے کر لینا ہے, تو انشاءاللہ آپ ہپڑ دپڑ کا اور ہیپ ہیزرڈ کا شکار نہیں ہوں گے. تو یہ جو ورک انڈر پریشر ہے, یہ پوائنٹ, یہ چیز بھی آپ میں ہونی چاہیے. اور اب میں اس کو دوبارہ فرنٹ ایٹیکیٹ سے ریلیٹ کرتا ہوں. تو فرنٹ ڈیسک ایٹیکیٹ میں اس پوائنٹ کو کیوں شامل کیا گیا ہے کہ آپ اگر کام ہے آپ پر اور اس کو آپ نے پراپرلی مینج کیا ہوا ہے, سلاٹ میں توڑا ہوا ہے کہ پہلے یہ کام کرنا ہے پھر یہ کام کرنا ہے. سلاٹ میں توڑنے کا سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے دن کو بھی آپ سلاٹ میں توڑ لیں. مثال کے طور پہ صبح 8 سے 9 بجے تک مجھے صرف پیرنٹس ڈیل کرنا ہے, یا 9 سے 10 تک پیرنٹس ڈیل کرنے, 8 سے 9 جو ہے مجھے یہ لک آفٹر کرنا ہے کہ اسلام مدنی منی آئیں گے, ان کو مجھے حفاظت کے ساتھ کلاس تک پہنچانا ہے جب تک دعائیں مدینہ نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, پھر مجھے بیچ میں کورسپونڈنس وغیرہ جو ہوتی ہے, اگر آپ آیوزی ہیں تو اسلامک سسٹر جو ہے رجسٹر بھیجتی ہے, کمیونیکیشن رجسٹر ہوتا ہے, اس رجسٹر کے آنسرز دے رہے ہیں. اسلامک سسٹرز سے ایک ٹائم سیٹ کر لیں کہ اس ٹائم میں اسلامک سسٹرز اپنے تمام جو بھی معاملات ہیں جو ان کو کمیونیکیشن آپ سے کروانی ہے تو وہ لکھ کے دے دیں گے, اس کے آنسرز دینے. پھر یہ ٹائم جو ہے 1 گھنٹہ جو ہے مجھے اپنے ان کاموں کو دیکھنا ہے جن کاموں کو مجھے سبمٹ کرانا ہے 1 ہفتے میں. پھر یہ 1 گھنٹہ جو ہے میرا ان کاموں کے لیے جو مجھے آج کمپلیٹ کرنا ہے. آپ اس طرح سلاٹس میں اپنے دن کو توڑ لیں گے, یقین مانے آپ فریش رہیں گے, آپ پہ اسٹریس بھی نہیں ہوگا. اور یہ ٹائم ہے مجھے پیرنٹس ڈیل کرنے ہیں. اب اس 1 گھنٹے میں صرف پیرنٹس آئیں گے تو آپ ریلیکس ہوں گے, فوکس ہوں گے, پیرنٹس کو بھی رسپیکٹ دیں گے, پیرنٹس سے بھی آپ شائستگی سے, محبت سے, چاہت سے, عزت اور احترام سے مل سکیں گے, اور الٹیمیٹلی آپ کی پرفارمنس اچھی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سے ابھی تک جو میں نے پوائنٹس شیئر کیے ہیں, کیا آپ کو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ آپ تک میری آواز بھی کلیئرلی پہنچ رہی ہے, اور جو بھی پوائنٹس میں نے آپ سے ابھی تک ڈسکس کیے آپ سب اس سے متفق بھی ہیں اور آپ کو وہ سمجھ میں بھی آئے ہیں؟ جلدی سے اپنے رسپانسز مجھ تک بھیجیے تو میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں. میں کچھ سیکنڈز کا بریک لوں گا, میں پانی پی رہا ہوں گلاس, جب تک آپ بھی پانی پی سکتے ہیں. کچھ سیکنڈز کے بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو کروں گا, مگر آپ سے مجھے یہ کنفرم کر دیں آپ تک آواز کلیئرلی آ رہی ہے, اور جو باتیں میں نے آپ سے شیئر کری آپ کو اچھی طرح وہ سمجھ میں بھی آ گئی ہیں, اور اس میں کوئی ایسی کوئی دقت نہیں ہوئی سمجھنے میں, اسے شیئر کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وائس از کلیئر, بہت فائدہ ہو رہا ہے, مزید ورک کرنے کا جذبہ بڑھ رہا ہے. جزاک اللہ خیرہ شاہد بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اور فاروق نگر سے رسپانس آیا, گجرات مکتب سے رسپانس آیا ہے بھی ماشاءاللہ, ضیاء کوٹ سے آیا ہے, باب الاسلام سے آیا ہے, راول پنڈی سے آیا ہے, محمد مشتبین رضا طاری بھائی ہیں ہمارے, ان کی طرف سے بھی آیا ہے. تو محمد مصبین بھائی, میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں,
اگر آپ کا نام میں غلط پروناؤنس کر رہا ہوں آپ سے بس ریکویسٹ تھی اب ایک بار نا انگلش میں بھی لکھ کے بھیج دیں یہ مشتبین ہے یا کیا ہے کیونکہ اردو میں چھوٹا اتنا آ رہا ہے نا سمجھ پڑھنے میں نہیں آ رہا. مستبین مستبین. اچھا ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. اچھا جزاک اللہ آپ نے لکھ بھی دیا مستبین. رضا طاری بھائی بہت معذرت اگر میں نے آپ کا نام غلط پروناؤنس کیا ہو. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں دے. جزاک اللہ. آپ نے یہ جو آپ لوگوں نے اپنے رسپانسز دیے مجھے میں مطمئن بھی ہو گیا اور ہمارے سامنے ایک پکچر بھی آ گئی کہاں کہاں سنا جا رہا ہے. تو یہ ہمارے کیمپسز ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں جلدی سے. ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹس ہم ہمارے سامنے آ گئے. آخری اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہتے ہیں کہ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون گریٹنگ سلام و دعا. یہ لاسٹ آپ یوں مت سمجھے گا لاسٹ ہے. سب سے پہلا تو یہی ہوتا ہے اصل میں. یہی تو مسلمان کی پہچان ہے الحمدللہ. گرم جوشی سے سلام. سلام اینڈ اسمائل. السلام علیکم یعنی اس کا ترجمہ لکھنے کی کوشش کی گئی ہے آپ پر سلامتی ہو. یہ ایک دعا ہے یقیناً. پرجوش تبسم ہمدردی کی بین الاقوامی زبان ہے. A warm smile is a universal language of kindness. بالکل یہ پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے. Surely normalize the type of tension. جتنی بڑی سی بڑی ٹینشن ہو اگر آپ مسکرا کے گرم جوشی سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری تو یہ پریکٹس ہے نا الحمدللہ. ہمیں تو ماحول نے یہ سکھایا ہے. تو جتنا اچھا عمدہ طریقے سے آپ سلام کرتے ہیں گرم جوشی سے ملتے ہیں اتنی ہی ہائپ جو ہے کم ہو جاتی ہے ٹینشن کی. تو میرا خیال ہے اگر میں یہاں سے خاموش ہوں آپ لوگ ایک ایک پوائنٹ مجھے لکھ کے بھیجیں کہ سلام دعا میں اگر گرم جوشی دکھائیں تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. اس کا آپ کے پوائنٹ سن کے پھر میں آگے بڑھتا ہوں جلدی سے. اب آپ لوگ مجھے جلدی سے بتائیں تھوڑا سا آپ کے رسپانسز بھی پتہ چلے ہم کو کہ اللہ بھلا کرے کہ سلام اگر ہم پر گرم جوشی سے کرتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں. جلدی سے آپ لوگ بتائیے. میں آپ کے آنسرز کا ویٹ کر رہا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا آپ کے رسپانسز بھی لیے جائیں جو کہ ماشاءاللہ ابھی تک بڑی ریلیونٹ اور بڑی ہی موٹیویٹنگ آ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی اچھا رسپانس آیا ہمارے ریجنل آفس باب الاسلام سے. پیرنٹس کی ہاف پریشانی گرم جوشی سے ملاقات سے حل ہو جاتی ہے اور اس کی کافی تجربہ بھی رہا ہے. ماشاءاللہ مجرب عمل اپنا ہم سے شیئر کر رہے ہیں. اور دیکھیں یہ جو رسپانس ہے نا یہ مجھے بتاتا ہے یہ ہمیں ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ ہمارے سیشن کو سن بھی رہے ہیں اور ان کے پوائنٹس کو بھی نوٹ کر رہے ہیں. ان پوائنٹس کے حساب سے اپنے آنسرز اور اپنے ایکسپیرینس بھی شو کر رہے ہیں. اور ان ایکسپیرینس سے ہم کو بھی ماشاءاللہ ایک ڈھارس بن رہی ہے. ایک حسن ظن قائم ہو رہا ہے. ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے آیوزی کسی سے کمتر نہیں. ان میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں کہ یہ کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن کا بڑی اچھے طریقے سے سامنا نہیں کر سکتے. یقیناً یہ انشاءاللہ ہر قسم کی ڈیفیکلٹ سچویشن کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں. دے آر گٹسی, دے ہیو دا پوٹینشیل, دے کین فیس اینی چیلنج پراپرلی انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اپنائیت ظاہر ہوتی اور فرینکنس ڈیولپ ہوتی ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. آئیے ہم سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کے یہاں بہت اچھے آنسرز آئے. ٹھیک ہے. یہ ہماری 12ویں سلائیڈ تھی. ڈو وی ٹرائی ٹو سیٹسفائی. کوشچن ہے آپ سے چاہے آپ اس کے آنسرز نہ دیں میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. ڈو وی ٹرائی ٹو سیٹسفائی them every time? Can we do so? اگر ہم کوشش کرتے ہیں اور یقیناً ہم کوشش کرتے ہیں ان کو مطمئن کرنے کی تو کیا ہمیشہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم ایسا کر سکتے کامیاب ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے بھی ہیں کہ نہیں؟ یقیناً اس کا جواب میں ایک بات یہاں شیئر کرنا چاہوں گا. ایک مشہور لکھنے والے نے صرف میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں یہاں پر میں نام مینشن نہیں کروں گا کیونکہ شرعی حدود کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے. کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی کہ تم ایک وقت سب کو خوش نہیں کر سکتے. ہم ایک وقت میں سب کو خوش نہیں کر سکتے. کوئی نہ کوئی ناراض لازمی ہوگا. تو آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا کلائنٹ, آپ کا کسٹمر, آپ کا پیرنٹ آپ سے مطمئن ہو کے جائے, خوش ہو کے جائے, لیکن کہ آپ کی اس کی مشکل کا حل کر سکے, مگر ہمیشہ کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کا کیا سلوشن ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس کا سلوشن سلائیڈ نمبر 16 پر ہے. ECALWG. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ECALWG. اگر
ان پوائنٹس کا ہم خیال رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ کافی حد تک ہم ان کی پرابلم سالو کر سکتے ہیں, ہم ان کے مشکلات بھی حل کر سکتے ہیں, اور ہم اپنی کوشش اور کاوش میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ 6 پوائنٹس کیا ہیں؟ یہ پوائنٹس ہمارے وہی پوائنٹس ہیں جو ہم ابھی ڈسکس کرتے آئے ہیں. ایمپیتھیٹک, کنٹینٹمنٹ آف کلائنٹس یعنی کہ ان سے ہمدردی کا جذبہ رکھنا, ان کی مشکل کو اپنی مشکل, ان کی سچویشن کو خود اختیار کر کے ان کی سچویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرنا. کنٹینمنٹ, ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنا. اینٹیسپیشن آف وزٹرز کی پریشانی کو اندازہ لگا لینا پہلے سے ہی, اس کے بعد ان کو سالو کرنا. لسننگ ناٹ ہیئرنگ, سننا اور ظاہر بھی کرنا کہ آپ سن رہے ہیں, سنی نہیں کرنا. ورک ان پریشر, مشکل وقت میں اچھی طریقے سے پرفارمنس دکھانا. ٹائم سلاٹنگ کر لینا, اور گریٹنگ پرجوشی کے ساتھ سلام و دعا کرنا. ان پوائنٹس میں اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داریاں بڑے احسن انداز سے انجام دینے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک کوشچن آپ کے لیے, ایکٹیویٹی نمبر 3 آپ کے لیے ہے کہ which is the most irritating thing an admin officer یعنی کہ IOC has to face over and over again other than his daily task. وہ کون سی صورتحال ہے جو ایک ایڈمن آفیسر کو روزانہ جھیلنی پڑتی ہے روزمرہ کے کاموں کے علاوہ؟ اب یہ سوال میرا آپ سے ہے. اب آپ پہلے اس کا آنسر اپنی ایکٹیویٹی بک کے پیج نمبر 5 میں لکھیے, اس کے بعد اسکائپ کے تھرو ہم تک بھجوائیے. آپ کے پاس 5 منٹ ہے, میں آپ کے آنسرز کا ویٹ کر رہا ہوں. اسکائپ کے تھرو آنسر بعد میں بھجوائیے گا. پہلے اس کے آنسرز اپنی ایکٹیویٹی بک کے پیج نمبر 5 پہ تحریر کیجیے کہ وہ کون سی صورتحال ہے جو ایک IOC یا ایڈمن آفیسر کو روزانہ دوسرے کاموں کے علاوہ اکثر جھیلنی پڑتی ہے, یا کیا پریشانی ہے, کیا پرابلم ہے, تو وہ جلدی سے ہم کو بتائیے. پھر ہم اپنے سیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. میں اسکائپ کی طرف جا رہا ہوں تاکہ آپ کے رسپانسز حاصل کر سکوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ لوگ پریشان مت ہوئے گا, میں یہاں سے خاموش ہو جاؤں گا کیونکہ مجھے آپ کے رسپانسز پڑھنے ہیں اسکائپ کے اوپر. آپ پہلے پیج نمبر 5 پہ ایکٹیویٹی بک میں آنسرز تحریر کر کے پھر اس کے آنسرز جو ہیں ہمیں اسکائپ کے تھرو سینڈ کیجیے. محمد عثمان شاہد. عثمان بھائی, آپ سے یہ التماس ہے کہ پلیز آپ اپنے کیمپس کی اپنی سٹی کی اٹینڈنس دے دیجیے. آپ کے ساتھ کون کون IOC یا کون کون مکتب ذمہ دار وغیرہ اس سیشن کو اٹینڈ کر رہے ہیں, کائنڈلی آپ اٹینڈنس ابھی دے دیجیے. اور ملتان سے بھی ریکویسٹ ہے, ملتان نے بھی شاید ہمیں جوائن کر لیا ہے, ہمارا اس نے زن ہے, تو پلیز آپ بھی اپنی اٹینڈنس جلدی سے دے دیجیے. اوپر تھریڈ میں دیکھ لیجیے گا اسکائپ پر کس طریقے سے اٹینڈنس دی جا رہی ہے. پہلے نام لکھیے, جیسے کہ فرض کرے 2 IOC 2 یعنی 2 IOC بیٹھے ہوئے, مکتب ذمہ دار 2 2, یا پھر اس طریقے سے جو بھی ان کا ڈیزگنیشن اور ان کی تعداد. عثمان بھائی نے بہت ہی پیارا ایک میسج بھی شیئر کیا ہوا تھا, میں پڑھنا بھول گیا تھا, کہ مسکرا کر ملنے سے مرشد کی ادا پر بھی عمل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا پیاری بات بولی انہوں نے. بالکل ہمارے پاپا کریم کی آپ نے دیکھی ہے مسکراہٹ, کیسی مسکراہٹ ہے ماشاء اللہ. ہم جب سے دیکھ رہے ہیں پاپا کو, ہم نے پاپا کو ہمیشہ اس طرح سے دیکھا ہے مسکراتے ہوئے. اور اب وہ ٹائم دیکھیے, مجھے یاد آ گیا اور اب مجھے روکنا مشکل ہو جائے گا, کہ جب پاپا راتوں رات مدنی مذاکرہ میں اکثر رمضانوں میں ایسا ہوتا ہے, پاپا ملاقات کرتے ہیں, پوری رات پاپا بیٹھتے ہیں اپنی مریدین کے ساتھ مذاکرہ کرتے ہیں, بیانات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب ملاقات ہو رہی ہوتی ہے تو پاپا کے چہرے کی مسکراہٹ دور نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ہم لوگ اگر 1 سے 2 گھنٹہ ہو جائے کسی محفل میں بیٹھے ہوں تو ہمارے چہرے کے تیور بدل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پاپا کے چہرے کی مسکراہٹ دور نہیں ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ پاپا جو ہوتے ہیں ڈھال ہو چکے ہوتے ہیں, بالکل تھک چکے ہوتے ہیں فزیکلی. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک ہمارے لیے لیسن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ محمد عثمان شاہد بھائی, آپ نے اٹینڈنس بھیج دی ہے. اس طرح ملتان والے سائیں بھائی اگر ہمیں سن رہے ہیں تو اپنی اٹینڈنس لازمی بھیجیے. محمد عثمان شاہد بھائی, آپ پلیز اپنا بھی ڈیزگنیشن
اور آپ بھی ظاہر بات ہے یہاں پر ہے نا, آپ بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کو, تو اپنا بھی جیسے ڈیزگنیشن اور 1 لکھ کے اس طرح بھیج دیے. جزاک اللہ. جزاک اللہ عثمان بھائی, اور آپ نے بڑی پیاری بات مزید شیئر کری. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے دے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے باپا کریم کا سچا اور باعمل مرید بنائے, اور باپا جیسا ہم کو بھی سنتوں سے پیار کا جذبہ, اور باپا جیسی اچھی اچھی عادتیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یقیناً بہت ہی سست, بہت کاہل اور بڑے نکمے مریدین ہیں, مگر باپا بہت اچھے ہیں. یہ بھی مالک کا, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے پیر و مرشد عطا فرمائے. اچھا, ہاں جی, یہ ماشاءاللہ محمد مستبین رضا اتاری بھائی نے ماشاءاللہ جواب دیا ہے کہ نیو کیمپسز کب بنیں گے, زیادہ ایڈمیشن کب ہوں گے. یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح سے ہمیں سوالات آتے ہیں. بہت اچھی بات کہی, بالکل. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں, اور دوسری جگہ سے تو مجھے جواب نہیں ملے. میرے دوسرے پارٹیسپینٹس, میں بدگمانی نہیں کروں گا, میرا حسن ظن ہے وہ جاگ رہے ہیں, بغور سن رہے ہیں, مگر آپ کے رسپانس نہیں آئے تو اس نے مجھے بدگمانی میں ڈال دیا. آپ کہاں چلے گئے؟ بہرحال تو ایک آنسر سے میں آگے بات کنٹینیو کر رہا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے کہ زیادہ تر دوسرے کاموں کے علاوہ آئی او سی کو یا ایڈمن آفیسر کو جو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ہم نے باقاعدہ ریسرچ کری ہے, باقاعدہ ہم نے انٹرویوز دیے ہیں آئی او سیز کے, تو وہ ہوتے ہیں فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز, فیکٹس, یعنی فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن, جو ان سے زیادہ سوالات کیے جاتے ہیں. یہ فریکوینٹلی کوسچنز کیے جاتے ہیں. اب ان کے آنسرز کیسے دیے جانے چاہیے, پہلے میں یہاں سے آپ کو ایک بات بتانا چلوں کہ ایسا مشاہدے میں آیا کہ آپ پہ ورک لوڈ اتنا ہوتا ہے, ورک پریشر اتنا ہوتا ہے, یعنی کہ تمام چیزیں ربط میں ہیں. یہ جو آج آپ کا سیشن آپ سے رکھا گیا نا, سب ربط میں. آپ فرنٹ ڈیسک ایٹیکیٹ کو پراپر فالو نہیں کر پا رہے ہوتے, اس میں ورک پریشر کو آپ مینج نہیں کر پا رہے ہوتے, ٹائم مینجمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, اسٹریس مینجمنٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ سے جو سوال جب کیے جاتے ہیں دیگر کاموں کے علاوہ, تو آپ ان سوالوں کو بھی کیٹر نہیں کرتے, اور ان سوالوں کا آپ بہت بری طریقے سے جواب دے دیتے ہیں. جس کی میں نے مثال دی تھی کہ ہمارے سائیں بھائی نے یہاں ٹریننگ کرائی تھی, انہوں نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ آپ پاسپورٹ آفس جاتے ہیں بڑی مشکلوں سے, بڑی ٹینشن سے, اور لائن اتنی لمبی لائن میں لگنے کے بعد جب آپ کو کھڑکی پہ نمبر آتا ہے, کھڑکی پہ پہنچنے کے بعد کھڑکی والا کہتا ہے مجھے اس کا جواب نہیں آتا, تو سوچیں آپ کی کیا فیلنگ ہوگی, آپ کیا چاہیں گے؟ آپ تو چاہیں گے آگ لگا دیں اس آفس کو, ایسی فیلنگس آئی تھیں آپ کے دل میں. تو آپ سوچیں وہ جو پیرنٹ تھا آپ کے پاس آ رہا ہے, تو وہ آپ کو تو آل ان آل سمجھ رہے ہیں نا. تو اگر آپ نے اپنا ورک پریشر یا اسٹریس مینجمنٹ نہیں کی ہوئی, تو آپ یقیناً وہ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچن کی بھی اچھے آنسر نہیں دے پائیں گے. اگر آپ کو سے کیا جانے والا ہر سوال اس کو پراپر طریقے سے کیٹر کیا جائے, اس کا اچھا جواب دیا جائے, مناسب جواب دیا جائے, اور اس جواب میں کہیں بھی آپ کی آرگنائزیشن کی عزت یا حد تک پامال نہ ہو رہی ہو, اس کا کوئی نیگیٹو امیج نہ کریٹ ہو رہا ہو, تو اس کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور ایسا مشاہدے میں آیا کہ ہمارے سائیں بھائی کی طرف سے ارادتاً اور غیر ارادتاً, ٹھیک ہے, ایسا ہوا کہ انہوں نے ایسے جوابات دے دیے کہ جیسے ہمیں نہیں پتا, جا کے اوپر والوں سے پوچھو, جاؤ ہیڈ آفس کا یہ ایڈریس ہے, وہاں جا کے بات کر لو. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جواب نہیں دے رہے, آپ اپنے آپ کو سامنے سے ہٹا رہے ہیں, آپ نے اس وقتی طور پہ تو سچویشن سے اپنے آپ کو نکال لیا, لیکن آپ بتائیں اس سامنے والے کے دل میں آپ کا کیا امیج بنا. یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں, میں دوبارہ آپ سے کہنے کر رہا ہوں کہ آپ سوچیں وہ سامنے جو پیرنٹ کھڑا ہے, صحیح, یہ کچھ باتیں شیئر کی, 3 آورس اسٹوڈنٹس کو چھٹی کروانے میں لگ جاتے ہیں 3 گھنٹے. بالکل یہ اپنے ورک پرابلم شیئر کرنے لگے. ڈسپرسل کے وقت میں آئی او سی اسٹوڈنٹس کی ڈسپرسل میں بزی ہوتا ہے, اس وقت میں پیرنٹس کا سوال کرنا آتے ہیں, تو یہ آزمائش ڈیلی بیسس پر ہوتی. ہاں بالکل صحیح, آپ نے اپنی پرابلم بالکل صحیح شیئر کری, ٹھیک ہے. تو بس آپ جب بچوں کو ڈسپرس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بالکل اس ٹائم بتا دیں, پیرنٹس کو ٹائم سلاٹ بنا دیں کہ اس ٹائم ہم آپ کو نہیں ڈیل کر سکتے, ہمیں بچوں کو نکالنا ہے, اور آپ کا بچہ ہمارا بچہ آپ سے زیادہ ہمارے لیے قیمتی ہے. اس کو احتیاط کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ اپنی وین میں بٹھانا اور وین کو ڈسپرس کرنا, یہ ہماری ذمہ داری. براہ مہربانی پیرنٹس, میں آپ سے اس وقت نہیں مل سکتا. تو ٹائم مینجمنٹ آپ کو کرنی ہوگی, آپ کو اپنے ڈیسیجن خود لینے ہوں گے, یہ معاملات آپ کو خود سیٹ کرنے ہوں گے. بہرحال میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جزاک اللہ, آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. تو میں بات کہاں سے کر رہا تھا جی. تو اگر آپ نے ارادتاً یا غیر ارادتاً صحیح امیج نہیں بنا پائے, صحیح جواب نہیں دے سکے, تو وہ صحیح نہیں, وہ آپ کا اپنا امیج صحیح نہیں بن رہا. پیرنٹ سوچے گا یار اس کو آئی زی بنایا, آئی زی جسٹ لائک پرنسپل, ان کے لیے تو آپ پرنسپل ہیں, آپ ہی پرنسپل ہیں, آپ ہی
ایڈمن آفیسر ہیں اور آپ ہی ریسیپشنسٹ ہیں ان کے لیے, وہ اسلامی بہنوں سے تو نہیں مل سکتے, یقیناً الحمدللہ شریعت کی پامالی یہاں نہیں ہو سکتی انشاءاللہ تعالی, تو آپ سے ملیں گے. تو آپ کو اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے, آپ کو پراپر طریقے جواب دینا ہے. جواب کیسے دینا ہے, جواب کیا ہونا چاہیے, آپ کو پراپر FAQs کے اس طرح آنسر دے دیے گئے ہیں, یا آپ اپنے وہاں پر جو بھی اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں, جو بھی ناظم ہیں, جو بھی ذمہ دار ہیں, آپ ان سے FAQs کی جو آنسرز اور کوشچنز آپ کو دیے گئے ہیں وہ لے لیجیے گا ہینڈ آؤٹ, ٹھیک ہے رائٹ, وہ لازمی لے لیجیے گا آپ لوگ. اور بہرحال یہاں پر بھی سلائڈ نمبر 20-21 پہ اس قسم کے جو کوشچنز کیے جاتے ہیں وہ ہیں گے, لیکن آنسرز نہیں ہیں, کوشچن آنسرز دونوں. ان کے آنسرز کیسے ہونے چاہیے, کیوں دینے چاہیے, اور کس طریقے سے آنسرز ہونے چاہیے جس میں نہ آپ کی بات کسی طریقے سے نیگیٹو امپیکٹ پڑے, نہ آپ کی آرگنائزیشن کا. اٹس ویری امپورٹنٹ. تو جس سے مثال کے طور پر یہ ایکٹیویٹی آپ کے سامنے آتی ہے, آپ اس کو اپنی ایکٹیویٹی بک کے پیج نمبر 6, 7, 8 پہ سالو کرنے جا رہے ہیں جلدی سے. یہ تھوڑی سی بڑی ایکٹیویٹی ہے, زیادہ بڑی نہیں, آپ کو 4 کوشچنز کے آنسر دینے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کوشچن ہے یہ, آپ کے اسکول میں داخلے لینے کا کیا فائدہ ہے. پیرنٹ آپ کے پاس آتا ہے, آپ سے سوال کرتا ہے آپ کے پاس اسکول میں داخلہ لینے کا کیا فائدہ ہے. کیا آپ صرف دعوت اسلامی والوں کو ہی داخلہ دیتے ہیں؟ جب آپ فیس دیتے ہیں تو کھالیں اور چندہ کیوں جمع کرتے ہیں؟ کیا اسکول کے لیے مدنی حلیہ ضروری ہے؟ یہ سوال آپ سے کیے جاتے ہیں. آپ اس کے کیسے جواب دیں گے؟ آپ آرام سے اپنا ٹائم لیجیے اور مجھے اچھے بہترین آنسرز اس کیپ کے تھرو مجھے بھیجیے, اور میری خواہش ہے کہ ہر کیمپس سے ان 4 سوالوں کے جواب آئیں, ٹھیک ہے. میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں, یہاں سے میں خاموش ہو جاؤں گا, آپ پریشان مت ہوئیے گا, ٹھیک ہے. ہمارے پاس بس آگے 5 سلائڈس رہ گئی ہیں, سیشن اختتام ہونے والا ہے, لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ مجھے بس جلدی سے ان 4 کے سوال دیجیے. یہ ہماری لاسٹ ایکٹیویٹی ہے کہ آپ سے اگر یہ سوالات کیے جاتے ہیں تو آپ ان کی کیسے اچھے عمدہ آنسرز دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے اوپر سوال آ رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. چلے میں زبانی دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو. آپ کے اسکول میں داخلے لینے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا آپ صرف دعوت اسلامی والوں کو ہی داخلے دیتے ہیں؟ جب آپ فیس لیتے ہیں تو کھالیں اور چندہ کیوں جمع کرتے ہیں؟ کیا اسکول کے لیے مدنی حلیہ ضروری ہے؟ آپ ان کوشچن کی کس طریقے سے آنسر دیں گے؟ جلدی سے اپنے آنسر اسکائپ کے تھرو ہم تک پہنچائیے. اور میری ریکویسٹ ہے کہ ہر کیمپس جو ہے ان کے کوئسچنز کا آنسر لازمی دیجیے. اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ آنسرز کس طرح سے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, اگر آج ہماری غلطیاں سامنے نہیں آئیں گی تو ان کو ہم سالو کیسے کریں گے؟ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, تو ڈاکٹر کو اگر بتائیں نہیں کہ میرے گھٹنے میں درد ہے تو وہ تو آپ کو سر درد کی دوائی دے دے گا. تو آپ اگر پرابلم سامنے نہیں آئے گی, اس کے مرض کی اگر ہم کیا کہتے ہیں نا وہ تشخیص نہیں کریں گے تو پھر اس کے لیے پرسکرپشن کیسے, دوائی کیسے دی جائے گی؟ تو اپنا بتائیے کہ آپ کیسے آنسر دیتے ہیں, پھر ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے کہ ان کوشچنز کے آنسر کس طریقے دیے جانے چاہیے. یہ بتاتا چلوں, ہماری 5 سلائڈس رہ گئی ہیں, سیشن اختتام پر ہے انشاءاللہ تعالی. تو بہت جلدی سیشن بالکل ہمارا ختم ہونے والا ہے, لیکن آپ کے آنسر جلدی سے ہمیں مل جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مرحبا, ماشاء اللہ. کیونکہ ٹائم کو بھی یقیناً کوشش کرنی ہے کہ ہم اس میں زیادہ ٹائم آگے نہ بڑھے آپ لوگوں کا, ٹھیک ہے. ماشاء اللہ جواب آئے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ ہمیں محمد ہمارے اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے جواب دیا ہے کہ دینی اور پہلے کوشچن نمبر 1 کا دینی اور دنیاوی تربیت, دوسرا سب کے لیے ایڈمیشن ہے, تیسرا ہے فیس اسکول کے لیے ہوتی ہے, ڈونیشن دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں کے لیے. صحیح ہے, کافی حد تک آپ کے آنسرز ٹھیک ہے ماشاءاللہ. کیونکہ ظاہر بات ہے آپ لوگ اب اسکائپ پہ پورے آنسر تحریر بھی نہیں کر سکتے. یقیناً جب آپ یہ آنسرز وہاں پر وربلی دے رہے ہوں گے
تو اس کو آپ تو اور بہتر طریقے سے دے سکیں گے. جیسے کہ آپ کو ہم لوگوں نے ہینڈ آؤٹس دیے ہیں, تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ان ہینڈ آؤٹس کو اپنے پاس رکھیے گا, اپنی فائل میں لگا لیجیے گا. ان ہینڈ آؤٹس پہ جو آنسرز دیے گئے ہیں نا, وہ ان آنسرز کے طریقے کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. ان آنسرز میں آپ دیکھیں گے کہ اس آنسرز میں بات اسٹارٹ ہو رہی ہے دعوت اسلامی اور دارالمدینہ کی اپریسیشن سے, اور اس کے بعد اس پوائنٹ کا جو کوشچن آپ سے کیا گیا آنسر دیا جا رہا ہے. تو اس پیٹرن کو نظر میں رکھنا ہے. اسے ہم کہتے ہیں سینڈوچ اپروچ, یعنی کہ پہلے اچھی بات سے اسٹارٹ کرنا ہے, پھر وہ جو نیگیٹو پوائنٹ اٹھایا گیا ہے اس پوائنٹ کو کا تسلی بخش جواب دینا ہے, اس کے بعد اس بات کو ختم کرنا ہے. تو اس اسٹریٹجی کو انشاءاللہ آپ مد نظر رکھیں گے. تو پریکٹیکلی اس کے لیے آپ کو ہینڈ آؤٹس دیے گئے ہیں, فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز ہیں تقریباً 26 یا 24 کے قریب. ان کوسچنز بھی اور آنسرز بھی اردو میں آپ کو دیے گئے, تو وہ آپ ہینڈ آؤٹس لے لیجیے گا اپنے ذمہ داران سے, یا آپ کو یہاں سے میل کر دیے گئے ہیں, وہاں سے آپ پرنٹ آؤٹ وغیرہ کاپی کی ترکیب کر لیجیے گا. میری ذمہ داران سے جو بھی جہاں جس سٹی میں کیمپس میں سنا جا رہا ہے وہاں جو ذمہ داران ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو آئی یو زی ٹریننگ لے رہے ہیں ان کو لازمی یہ ہینڈ آؤٹس خاص طور پہ جو آئی یو زی کے جو فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز ہیں لازمی دیے جائیں, اور یہ ٹریننگ کا ٹی پی مینول ایکٹیویٹی بک وغیرہ بھی جو کہ ان کے لیے بڑے کام کی چیزیں ہیں اور ان کے لیے ہی ترتیب دی گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو کیس اسٹڈی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, پھر ہم آگے بڑھیں گے جلدی سے اختتام کی طرف. کہ یہ بڑا پیارا واقعہ ہے, یہ میں نے مدنی مذاکرے میں سنا تھا باپا سے, اور یقیناً یہ فیضان سنت میں بھی ایک واقعہ ہے. یہ ہماری دعوت اسلامی کی جو ہماری تربیتی کتابیں ان میں سے, کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ چور کہیں ڈکیتی مار کے چوری وغیرہ کر کے چوری وغیرہ کر کے وہ کافی رات ہو گئی تو ان کو بھوک لگتی ہے, کچھ کھانے کے لیے دل چاہتا ہے, تو کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں تو ہوٹل میں کوئی کسٹمر کوئی نظر نہیں آ رہا ہوتا, کوئی بھی کھانے پینے, رات کو بہت کم لوگ ہی ہوتے ہیں ہوٹل پہ, لیکن مالک ہوتا ہے تو وہ مالک سے کہتے ہیں یا ہوٹل والے سے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ کھانے کو دو, تو وہ کھانے کو دے دیتا ہے. یہ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں, کھانا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کارنر پہ نا ایک اپاہج بچہ بیٹھا ہوا ہے. اپاہج بچہ بیٹھا, اس کی ٹانگیں وغیرہ خراب ہیں اور وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے, کھانا کھا رہا ہے, کچھ کھانا وہ کھا رہا ہے, کچھ کھانا اس کے منہ پہ یوں گر رہا ہے بچے کے. تو یہ لوگ دیکھتے ہیں چور چکار کھانا نہ کھاتے ہیں, پھر یہ دیکھتے ہیں مالک اندر جاتا ہے نا اسٹور روم میں, تو یہ چور بھاگ جاتے ہیں. یہ بھاگ جاتے ہیں, پھر کچھ عرصے بعد واپس آتے ہیں, ان کو کبھی دوبارہ ڈکیتی مارتے ہیں اس علاقے میں, پھر بھوک لگتی ہے, پھر ہوٹل پہ آ جاتے ہیں. جب ہوٹل پہ آتے ہیں تو وہ ہوٹل والے ان کے ہاتھ چومنے لگتا ہے, ارے آپ اللہ کے ولی ہیں دوبارہ آ گئے. تو یہ سب بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو چور ہیں, نماز کے نہ روزے کے, یہ ہمارے ہاتھ چوم رہا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں بھائی کیا ماجرا ہے, کیوں ہاتھ چوم رہے ہو؟ بولتا ہے آپ لاسٹ ٹائم آئے تھے تو آپ کا بچا ہوا کھانا آپ جلدی میں جو چھوڑ کے گئے تھے, میں نے اپنے اپاہج بچے کو کھلا دیا, یہ سوچ کے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. اس کے وہ دن ہے, آج کا دن ہے, میرا بچہ بالکل صحتیابی کا وہ دیکھے بھاگ رہا ہے. اس نے بچے کو بلایا, فیضان, وہ بھاگتا ہوا آیا, بچہ بالکل صحتیاب تھا. تو آپ اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ان چوروں کو مالک نے حسن زن اچھی سوچ کے تحت اپنے بچے کو جھوٹا کھانا کھلائی, سوچ کہ اللہ کے ولی تھے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں شفا ڈال دی. تو جس جگہ ہم کام کر رہے ہوں گے, وہ جگہ جس جگہ اس کو ہم نے جوائن کیا یا جس کا ہم حصہ بنے, یقیناً ایک پیر کامل کو دیکھتے ہوئے, ایک ولی کامل کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ان دعوت اسلامی کا دارالمدینہ ہے, تو یقیناً یہاں ہم کو برکتیں ملیں گی, ہمیں اچھا ملے گا, سب کچھ ہوگا. تو دیکھیں سب جگہ سب کچھ اچھا ہمیشہ نہیں ہوتا, برائیوں کے ساتھ ہم بہت سی چیزوں کو اپنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ہمیں اچھائیوں کی طرف ہی نظر رکھنا ہے اگر ہمیں اس جگہ پہ کام کرنا ہے دل جمعی کے ساتھ اور پراپر طریقے کے ساتھ. اور اگر ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اس حسن زن کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو اس کی ہمیں بہت سے فضائل حاصل ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے واقعہ سنا کہ چوروں کا بچا ہوا کھانا بھی حسن زن سے کھلایا گیا تو اس میں شفا ہو گئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک اچھی جگہ ہے, اس سے آپ وابستہ ہے. اگر آپ اس جگہ سے محبت کریں گے تو آپ یقیناً ادھر آنے میں آپ کو جذبہ ملے گا, ادھر کام کرنے میں آپ کو جذبہ ملے گا, ادھر کے ٹارگیٹس میٹ کرنے میں آپ کو بہت ہی آسودگی فیل ہوگی. تو اس میسج کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہوں. اگر ہم اس کو, ایک اور بڑا اچھا میسج ہے, اگر آپ اپنی نوکری کو نا, یہ بڑا پیارا ایک میسج ہے, ایک ریسرچ ہے, اف یو لو یور جاب دین یو ڈو ناٹ ہیو ٹو ڈو دا ورک فار دا ریسٹ آف یور لائف. اگر آپ اپنے کام کو انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو پوری زندگی کام نہیں کرنا ہوتا, صرف انجوائے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ اپنے کام کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ کام کو برڈن فیل نہیں کر رہے کہ یار یہ کیا مصیبت میرے سر پہ آ گئی. آپ اسی میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں کہ وہ کام آپ کی دلچسپی کا سامان کرتا رہے گا.
اور مثبت سوچ، وسیع نظری آپ کی نوکری کی قدر کرنے سے یا اپنے کام کو اون کرنے سے آپ میں یہ سافٹ اسکل ڈیولپ ہوتے ہیں. اور یقیناً یہ ریسرچ ہے جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں. آئیے سلائیڈ نمبر 26، یہ بھی نسبتی سلائیڈ ہے ہماری. آج اتفاق سے 11، 12 اور 26، 25 ان تمام سلائیڈ پہ اس پوری سیشن کے کور پوائنٹس موجود تھے. یہ اتفاق ہے، یہ میں نے اسے کیلکولیشن نہیں کی تھی، اتفاق ہو گیا. آپٹیمزم فار دارالمدینہ، آپٹیمزم فار دارالمدینہ. اوکے تو یہ آپ میں سافٹ اسکل ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیولپ ہوں گی. رسپانسبلٹی آپ میں ہو جائے گی. رسپانسبلٹی اگر آپ میں پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں اس کے کتنے فوائد ہوں گے. یقیناً اس کے فوائد مجھ سے زیادہ آپ اس سے واقف ہیں. موٹیویشن، یہ موٹیویشن کب کم ہوتی ہے؟ جب ہم اپنے کام کو اپنے آس پاس کے لوگوں سے کمپیئر کرنے لگتے ہیں. فلاں تو کام کرتا نہیں، فلاں تو کام کرتا نہیں، فلاں تو کام کرتا نہیں، وہ تو صرف باتیں کرتا رہتا ہے. یہ سوچ ہمیں ڈی موٹیویٹ کرتی ہے اور ہم اپنا کام خراب کرنے لگتے ہیں. ہمیں کسی کو نہیں دیکھتا، ہمیں اپنے موٹیو کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے آبجیکٹو کو دیکھنا ہے، ہمیں اس ولی و کامل کو دیکھنا ہے جس کو دیکھ کے ہم نے اس سسٹم کا حصہ بنے. اور اس نے ہم کو موٹیویٹ ہونا ہی سکھایا، اس نے ہم کو رسپانسبل ہونا ہی سکھایا، اس نے ہمیں اچھا کام کرنا ہی سکھایا ہے. تو موٹیویشن اگر ہمیں نیچے نہیں لانا ہے تو اپنے حسن زن کو قائم و دائم رکھنا ہے. کریٹیوٹی ہوتی ہے، ہم نئے سے نئے آئیڈیاز ہم لے کے آتے ہیں. ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے، کوئی بھی نیا ٹاسک آتا ہے، نیا چیلنج آتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آگے بڑھ کے کام کرتے ہیں. پروڈکٹیوٹی دیتے ہیں، کام کو نکالتے ہیں، کام کمپلیٹ کرتے ہیں، کام کو پھنساتے نہیں ہیں. کولیبریشن کرتے ہیں اپنے ساتھی دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ دوستانہ ہوتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی کہیں لیگ پولنگ نہیں کرتے. جو نارمل انوائرمنٹ میں لیگ پولنگ بہت ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ اگر ہم اچھی سوچ رکھتے ہیں تو اپنے ساتھی، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے اسلامی بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، کولیبریٹ کرتے ہیں. اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو سسٹم میں ہارمنی ہوتی ہے، ہم آہنگی ہوتی ہے. اور اگر ہم اپنے ہی آرگنائزیشن سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے لیے جذبے رکھتے ہیں، اچھے احساسات رکھتے ہیں، حسن زن رکھتے ہیں، حسن زن قائم رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں، تو یہ جو سافٹ اسکلز میں نے آپ سے شیئر کری ہیں آپ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ سافٹ اسکلز آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تو نہیں بنتی، بلکہ اس کے لیے اسٹیپس بن جاتی ہے، اور آپ ترقی کی منزل کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، زینہ بزینہ طے کرتے چلے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ultimately you will become a valuable character and exemplary model for the system for sure. بالآخر آپ ایک قابل اور مثالی کردار بن کر ثابت ہوتے ہیں. دراصل آپ کی وسیع نظری کے نتائج ظاہر ہونے لگتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اور آخر میں چھوٹا سا آپ لوگوں کا ایک اسسمنٹ ہے جس کا جو رزلٹ ہے وہ وہیں پہ ہی رکھا جائے گا. آپ آنسرز کے لیے یہ کرے گا صرف کوشچن نمبر ڈال کے اور آپشن نمبر لکھ دیجیے گا. بہت چھوٹا سا اسسمنٹ ہے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے سیکھا تھوڑی سی اس کی رینفورسمنٹ ہو جائے گی. اسسمنٹ یہاں سے میں آپ کو اسکرین پہ شو کر رہا ہوں، ویسے تو وہاں پر بھی اسسمنٹ یقیناً آپ لوگوں کو پہنچا دی گئی گا، مگر میں اسکرین پہ بھی شیئر کر رہا ہوں اسسمنٹ، اس کو دیکھ لیجیے. اور ہمارے سیشن کا اختتام ہوتا ہے. جو بھی ہم نے ڈسکس کیا ابھی تک آپ سے، کوشش کریے گا اس کو یاد رکھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کو اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ بڑے بڑے فضائل آپ کو دے گا، بڑی برکتیں آپ کو ملیں گی. آئیے ہم اسسمنٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. میں اسکرین پہ بھی شیئر کر رہا ہوں. اگر اسسمنٹ آپ لوگوں کے پاس وہاں پر آپ کو وہاں رکھے ہوئے آپ لوگوں نے پرنٹ آؤٹ آلریڈی نکال لی ہے تو مرحبا، لیکن میں یہاں اسکرین پہ بھی اسسمنٹ شیئر کرا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدینہ آپ لوگوں کو میں نے یہاں سے اسسمنٹ شیئر کر دیا ہے. میرا حسن ظن ہے کہ آپ کو وہاں بھی اسسمنٹ مل گئے ہوں گے ہارڈ کاپی میں. اگر نہیں ملے تو آپ کے سامنے میں نے اسکرین پہ یہ اسسمنٹ شیئر کر دیا. چھوٹا سا اسسمنٹ ہے، زیادہ 20 مارکس کا ہے، لیکن اس سے اچھا آپ کی ری انفورسمنٹ ہو جائے گی.
تو क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा. तो इस तरह से कर लीजिएगा, बस कुछ अपना नाम, ठीक है, अपना कैंपस का नेम, और उसके बाद नीचे लिखे क्वेश्चन नंबर 1 उसका राइट ऑप्शन. मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन आंसर है सी, तो 1 लिख के सी लिख दें, 2 लिख के सी लिख दें, 3 लिख के डी लिख दें, मिसाल के तौर पर जो भी राइट ऑप्शन है. इस तरह करते हुए आप आगे जाएंगे. नेक्स्ट पेज के ऊपर आप देखेंगे ये 4 और 5 क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है. बस इनके जल्दी से आंसर्स देके आप अपने जिम्मेदार को वहां जमा करा दीजिए. ठीक है, आप ये अपने आंसर्स जमा करा देंगे अपने जिम्मेदारान को, और जिम्मेदारान या तो उनकी स्नैप्स खींच के हमें स्काइप डीएम बनिंग ग्रुप के ऊपर सेंड करते हैं, या फिर हमको मेल कर दीजिए स्कैन करा के, जो भी आपको आसान लगे स्कैन करके मेल कर दीजिएगा इन आंसर्स को, इन असेसमेंट के आंसर्स को, या हमें डीएम बनिंग ग्रुप के ऊपर तस्वीर खींच के अटैच कर दीजिएगा. राइट, तो जल्दी से आप लोग इनके आंसर्स दीजिए इन असेसमेंट के. और आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपने उसमें कैसा आपके तासुरात रहे, उसको यानी कि उन फीडबैक्स को लाजमी हमसे लाजमी शेयर कीजिएगा. मैं स्काइप के ऊपर आपका आंसर्स का वेट कर रहा हूं, और इन असेसमेंट को आप जल्दी से सॉल्व करके अपने जिम्मेदारान को जमा करा दीजिए. सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. व्हाट्सएप नंबर मिल जाए तो मदीना अब तो मिल रहा. ठीक है, मैं यहाँ से आपको अल्लाह हाफिज कहता हूँ. दौरान सेशन कोई बात किसी भी अंदाज से, किसी भी मिसाल से कोई बात अगर आपकी दिल आज़ारी हुई हो तो बहुत बहुत माजरत. अल्लाह ताला इस सेशन में जो बातें भी हमने अच्छी अच्छी नियतें की, आपने, हमने, मैंने, उन नियतों को कबूल फरमाए, और उनके सदक़े से हमको अपने काम में बेहतर से बेहतरी लाने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाहुम्मा आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद जिम्मेदारान को जमा करा दीजिए, और जिम्मेदारान को जो मैंने जिस तरह से यहाँ पे हिदायत दी है उस पर अमल करते हुए मामलात को आगे बढ़ाइए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.